بلیک کافی کی ٹرے لیے خاص ملازم کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے اندر جانے سے پہلے باران نے کافی منگوائی تھی، لیکن پھر وہ لڑکی اندر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا لڑکی کچھ ہی دیر میں باہر نکال دی جائے گی، اس لیے لڑکی کی جاتے ہی کافی لے کر حاضر ہوا تھا۔ پر پریشانی تب لاحق ہوئی جب بار بار دستک دینے کے باوجود جواب موصول نہ ہوا۔ ملازم کندھے اچکاتے پلٹنے لگا، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رک گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ لڑکی کی جاتے ہی باران سو گیا ہو؟ اس کی نیند تو بہت زیادہ کچی تھی، اگر اندر بغیر اجازت جھانکت صاحب کہیں گولی ہی نہ مار ڈالیں۔ ملازم کشمکش میں کھڑا تھا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ اندر جھانک لے۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے دروازے کو آہستگی سے کھولا اور پھر اندر قدم رکھا تو کمرہ روشن تھا، پر بیڈ پر کوئی نظر نہ آیا۔ بیڈ اور کمرہ دونوں خالی تھے، البتہ بیڈ کی چادر پر کوئی سویلر نہ تھی۔ حیرت ہے، ناسمجھی سی ملازم واپس پلٹنے لگا جب اسی لمحے کچھ عجیب لگا۔ 2-3 قدم لے کر وہ بیڈ کی دوسری جانب گیا تو پریشانی کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ نیچے ہی باران دلچیر زمین پر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ کافی رکھی ہوئی ٹرے ہاتھ سے گری تھی اور وہ ملازم باران دلچیر کی طرف بھاگا۔ جلدی سے پاس جاتے باران کو زور سے لایا تو مگر جواب ندارت، صاحب۔ ملازم باران کی بے ہوشی پر گھبرا گیا تھا، جلدی سے بھاگ کر کمرے سے منسلک واش روم میں گیا اور ہاتھ کے کٹورے میں پانی بھر کر باہر آیا۔ سارا پانی ایک جھٹکے سے باران کے منہ پر پھینکا تو باران کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، ماتھے پر ہلکا سا بل پڑا اور پلکوں میں جنبش ہونے لگی۔ شیر صاحب۔ ملازم جھک کر باران کو جھنجھوڑنے لگا جب باران نے آہستگی سے پلکیں واقع اور غائب دماغی سے ملازم کو دیکھنے لگا۔ ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھا اور بے ساختہ اپنا دایاں ہاتھ درد کی ٹھیسیں اٹھتے سر کے پچھلے حصے پر رکھا۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ معاملہ پھر سے یاد آیا کہ کس حسین ظالمہ نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وجود میں غصے، طیش، اشتعال اور نفرت کی برقی لہریں دوڑ گئیں۔ غصے سے اس لمحے کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ سر کا پچھلا اور اگلا حصہ بری طرح دکھنے لگا۔ سر میں اٹھتی ٹھیسوں کے ساتھ اس کا غصہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ باران کو درد سے تڑپتا دیکھ ملازم نے اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ باران دلچیر زخمی شیر بنا اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک سرسری سی نگاہ کمرے میں چاروں جانب دوڑائی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ باران نے ملازم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے پوچھا۔ صاحب، وہ لڑکی تو چلی گئی۔ ملازم کو کافی حد تک معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ اندر سے ایک کمینی سی خوشی بھی ہوئی کہ چلو کوئی تو لڑکی تھی جو عزت کے معاملے میں باران دلچیر جیسے بھوکے شیر کے سامنے ڈٹ گئی اور باران دلچیر سے عزت کا سودا نہیں کیا۔ کیا مطلب گئی؟ کہاں گئی؟ تم لوگوں نے جانے کیوں دیا؟ اپنے دکھتے سر کو تھامتے وہ غصے سے چیخا تو سر میں ٹھیسیں اٹھی، پر اسے فرق ہی کہاں پڑتا تھا، اس کے سر پر تو خون سوار ہو چکا تھا۔ بھلا کہاں کا وارا تھا اپنی بے پناہ نفرت کے باعث کم از کم صنف مخالف سے شکست فاش سے دو چار ہو جانا۔ غصے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی، دل کر رہا تھا صرف ایک بار وہ لڑکی اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے اپنے کتوں کو کھلا ڈالے۔ صاحب 15 منٹ پہلے ہی نکلی ہے گھر سے، ملازم نے پھر سے اطلاع دی۔ تم لوگوں نے اسے جانے کیسے دیا، ایڈیٹ؟ باران اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر ملازم کا گریبان پکڑتا بری طرح داڑا تو اس کا اس قدر اشتعال دیکھ ملازم کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ وہ خود کو کوسنے دینے لگا کہ وہ کمرے میں آیا ہی کیوں اور باران کو اٹھایا ہی کیوں۔ سر، وہ کوٹھے والی تھی اور آپ لوگ لڑکیوں کو خود بھیج دیتے ہیں، ہم سمجھے آپ نے ہی نکالا ہوگا۔ ملازم نے جان بچانے کا کہا، لیکن باران کی طرف سے ملنے والا جواب حیران کر گیا۔ وہ لڑکی کوٹھے والی نہیں تھی، ڈیمن اٹ! جاؤ اور گارڈز کو کہو اسے ڈھونڈیں، وہ ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے، اگر وہ نکلی تو میں تم سب کی روحیں نکال ڈالوں گا، جاؤ! غصے سے بے قابو ہوتے باران چیخا تو ملازم پاؤں سر پر رکھ کر باہر بھاگا۔ جس لڑکی کو وہ کوٹھے والی بننے پر مجبور کر رہا تھا وہ لڑکی عمل سے ظاہر کر گئی تھی کہ وہ عزت پر سودا کرنے والی نہیں تھی، پر وہ لڑکی بہت بڑی غلطی کر گئی تھی کہ باران دلچیر سے دشمنی مول لی تھی، اور باران دلچیر اگر دوستی مات سے گزر جانے والا تھا تو نفرت میں بھی اپنی ذات کو فراموش کر کے پامال کرتا تھا۔ وہ تمام رستے دل ہی دل اپنی حفاظت کے لیے قرآن آیات کا ورد کرتی رہی۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ سب کی شرمندگی اور خوف کے ملے جلے احساسات تلے دبی رحم نعمان علی ٹھیک سے گاڑی میں بیٹھی تک سانس تک نہیں لے پا رہی تھی کہ پیچھے بیٹھا وہ ڈائنو مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ نعمان علی نے بیٹی کا جھکا ہوا سر دیکھا اور ایک سر سانس کھینچی۔ وہ جانتے تھے ان کی لاڈلی نان اسٹاپ بولنے کی عادی تھی اور آج تو کوئی زیادہ ہی بول گئی تھی۔ ادھر یہاں دلشیر کو ایک مرتبہ پھر یہ خاموشی پوری طرح چبھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس فدی چورنی کی ہمت کو داد پیش کی جو اس کے ساتھ پنگا لے بیٹھی تھی، اور اب یوں ہی بیٹھی تھی جیسے گاڑی میں ہو ہی نہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے یونیورسٹی کے گیٹ پر آن رکی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب یہاں دلشیر کا فون رنگ ہوا تھا۔ فون کال ضیاء کی تھی تو اس نے فوراً فون یس کر کے کان کو لگایا۔ وہ فون کال میں بزی ہوا۔ رحم جلدی سے گاڑی سے اتری
اور نعمان علی کے ماتھے پر پیار کر کے فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی۔ یہ سنہری موقع تھا اس ڈائنوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر باہر نکلنے کا، نہیں تو وہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ تیزی سے گیٹ کراس کر گئی اور اپنی کلاس کی جانب جانے کی بجائے کینٹین کی جانب بھاگی۔ ایان کال پر بات کرتا گاڑی سے باہر نکلا تو نعمان علی وہاں سے گاڑی نکال لی۔ ایان نے فون رکھ کر پیچھے دیکھا تو ایک حیرت کا اسے جھٹکا لگا۔ ایان دلشیر نے بری طرح دانت کھچکھچائے کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اتنی سی دیر میں منظر سے سرے سے غائب ہو چکی تھی۔ ایان تیزی سے اندر آیا تھا۔ کینٹین میں داخل ہوتے رحم کی نگاہ بے قراری سے سمائرہ کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی کہ وہ صبح صبح ہی ٹھونسنے کے لیے کینٹین میں آ کر گھس جاتی تھی۔ ارے آج شہزادی رحم صاحبہ نے صبح صبح کینٹین کو رونق کیوں بخشی؟ ہیں سب خیریت تو ہے نا؟ سمائرہ نے اس کی سفید پڑتی رونق شکل دیکھتے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے چلی آئی، رحم نے روان سے ہوتے کہا۔ سامان کے جوہر دکھا تو دیے تھے مگر اب سمجھ نہیں آ رہی تھی جائے تو جائے کہاں۔ یوں کلاس کا وقت ہو گیا، کلاس لینے نہیں جانا کیا؟ سمائرہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، مجھے آج کلاس نہیں لینی، میم نے علم کی اسائنمنٹ پوری نہیں کی میں نے، اس لیے مجھے آج کلاس نہیں لینی اور کچھ کھانا بھی نہیں۔ سب چھوڑو، مجھے لائبریری جانا ہے، میرے ساتھ لائبریری چلو۔ رحم کا لہجہ عجلت بھرا تھا۔ سمائرہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ اوتھے عملم بن جانا ہے صبح صبح؟ اس نے مسخرے پن سے پوچھا۔ رحم کا دماغ گھوم گیا۔ بکواس مت کرو، تمیز سے بات کرو، وہ چھڑ کر بولی۔ اچھا میڈم، آپ نے وہاں صبح صبح مینگو لینے جانا ہے؟ سمائرہ نے کہتے دانت نکالے۔ رحم نے اس کی بازو پہ زور سے چٹکی کاٹی کہ سمائرہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سی کمینی، سمائرہ چلائی مگر وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے اسے لائبریری کی جانب کھینچ لے گئی۔ اب کیا کرے گا میرے ساتھ؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ فیس نہیں دے گا تو مت دے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اس گھمنڈی ڈائنوں کے احسانوں کی، لیکن اگر یہاں کچھ کہا تو… رحم کی سوچ کر ہی ہول اٹھنے لگے۔ اس لیے وہ لائبریری میں ایسی گھسی کہ ادھر دن تک نکلنے کا نام نہیں لیا۔ سمائرہ بھی اس کے ساتھ بیزی ہو گئی تو اس نے بھی کوئی زیادہ غور نہیں کیا۔ ادھر آدھا دن گزر چکا تھا، وہ ایان دلشیر کو کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی مسرور ہوتا رہا کہ وہ محض اس کے خوف سے اپنی کلاس بنک کری ہے، لیکن جب وقت گزرتا گیا اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے کے بالکل تیار تھا۔ اور پھر سنڈریلا اس ظالم جادوگرنی کی قید میں بہت روتی تھی۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ اس کے لمبے بال اور اس کی خوبصورتی ہی اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ وہ اس ظالم ٹاور سے نکلنے کو جھٹپٹا رہی تھی مگر نکل نہیں پا رہی تھی۔ کہانی سناتے زاویار میں راج خانزادہ کی نگاہوں کے پردے پہ ایک دل کا شور چھپا سرابہ سا جھلملایا۔ ڈیڈی، آپ مجھے ریپنزل کی لانگ ہیئر والی فیری ٹیل سنا رہے تھے تو اس میں سنڈریلا کہاں سے آ گئی؟ میمل اپنی ڈیڈی کے 2 فیری ٹیل کو مکس کرنے پر بری طرح جھنجھلائی، جبکہ اس کی بات پر زاویار خانزادہ بری طرح چونکا۔ اپنی غائب دماغی نوٹ کی تو ایک سرد سی سانس کھینچی۔ ایک بے چینی و بے قراری سی دل و جان سے چمٹ کر رہ گئی تھی۔ یو نو واٹ میری پرنسس، آج ڈیڈی تھکے ہوئے ہیں، کیا یہ فیری ٹیل کل کنٹینیو کر سکتے ہیں ہم؟ زاویار نے اپنے سینے پر پڑی اپنی فیری کے ماتھے کو محبت سے چوما۔ جیسے آپ میری فیری ٹیل کو مکس کر کے اس کی بریانی بنا رہے ہیں تو میمل کو معلوم ہے کہ آپ آج ٹائرڈ ہیں، اس لیے میمل گڈ گرل بنتے ابھی سو جائے گی۔ میمل زاویار کے سینے سے اترتی اس کے پہلو میں لیٹ کر آنکھیں نرمی سے موند گئی تو زاویار کو اپنی گڑیا پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ زاویار نے اسے اپنے سینے میں پھینچا اور تپکنے لگا۔ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ زاویار نے نرمی سے اسے لٹایا اور اس پر کمبل درست کیا، خود دبے پاؤں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سینے میں عجیب گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، دل کا چوہ زبان سے ادا ہو گیا تھا۔ وہ ایک نازک سنڈریلا کو اس غلیظ ظالم جادوگرنی کی چنگل سے بچانا چاہتا تھا۔ جب تک باران یہ کار نہ گزرتا اسے سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار فون کر کے اس باران دلشیر نامی کمینی بلا کو اپنے سر نہیں چڑھا سکتا تھا تاکہ اسے زاویار کو چڑھانے کا سنہری موقع مل جائے، مگر اب جب کہ رات کے اس وقت بے قراری حد سے سوا ہوئی تھی تو اس نے باران کو فون کال ملائی تھی جو کہ اس نے ریسیو نہیں کی۔ آخر تنگ آ کر اس نے ایک ہی میسج 3 بار اسے فارورڈ کیا۔ اب بھی جب کوئی رسپانڈ نہیں ہوا تو زاویار کا دل کیا وہ باران دلشیر کے پیچھے کتے لگا دے۔ منجن میں شعلوں کی طرح بھڑکے ہوئے باران دلشیر کا دل کا ایک اندیکھا خوف سا پھیلا ہوا تھا۔ گارڈز کی فوج بڑی سرحد سے اپنے کام میں مشغول تھی۔ باران نے سر پر بینڈیج باندھ لی تھی اور ایک پین کلر بھی لے لی تھی۔ شرٹ چینج کر کے وہ لاؤنج میں موجود تھا اور اس کے تمام آدمیوں کی شامت آئی تھی۔ دکھتے سر کو تھامتے ہوئے اسے فون اٹھایا۔ ارادہ ترجمان کو کال کرنے کا تھا۔ یقیناً ترجمان کو معلوم ہوتا کہ وہ لڑکی کہاں بھاگ سکتی ہے اور کہاں سے لائی گئی ہے۔ وہ دل بھر کی لڑکی نہ صرف باران دلشیر کی مردانگی پر وار کر گئی تھی بلکہ اس کے اتنے ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم کو بھی سوالیہ نشان بنا گئی تھی۔ اب تو کسی صورت باران دلشیر اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اب معاملہ ضد و نفرت دونوں کا تھا۔ پہلے یہ اس کے
جگری دوست کے دماغ میں اپنے خیالات ڈال کر وہ لڑکی دشمنی لے چکی تھی اور اب تو باقاعدہ اس پر وار کیا تھا۔ لیکن فون اٹھاتے ہی زاویار خانزادہ کی کال دیکھ چٹکا پڑا تھا۔ ساتھ کئی ایک میسیجز بھی تھی، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، ارجنٹ کال کر۔ یہی 3 میسیج فارورڈ کیا ہوا تھا، 3 بار فارورڈ کیا ہوا تھا۔ اپنے غصے کو ایک طرف رکھتے باران نے زاویار کو کال بیک کی۔ اگر وہ اتنا کہہ رہا تھا تو یقیناً معاملہ سنگین تھا۔ باران کی توقع تھی کہ زاویار محمل کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے شاید کال نہ ریسیو کرے اور میسیج کو اگنور کرنے کی وجہ سے جواب نہیں دے گا، پر وہ غلط ثابت ہوا جب تیسری بیل پر کال پک کر لی گئی۔ اب تو واضح تھا اس کے ساتھ کوئی سنگین مسئلہ ہے۔ سب خیریت ہے؟ باران نے اپنے درد کو چھپاتے متفکر لہجے میں پوچھا، لیکن اگلی جانب سے ملنے والا جواباً سوال نے باران دلشیر کے زخموں پر نمک سمیت سارے مرچ مسالے چھڑک ڈالے تھے۔ کام ہو گیا باران؟ زاویار کی آواز اور طرز سوال میں اضطراب کی بھاری دمک تھی، جسے محسوس کر باران انگاروں پر لوٹ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا زاویار زرمش کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ بھلا کہاں برداشت ہوا تھا زاویار کی کسی اور کا فکر کرنا؟ کون سا کام؟ باران دلشیر نے جان بوجھ کر دانت پیستے پوچھا، جبکہ اس کی لاپرواہی پر دوسری جانب زاویار خانزادہ بھی سلگ اٹھا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زاویار کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت و خوف کا شکار تھا۔ وہ انجان تھا اس جذبے سے، لیکن یہ خوف دل میں صلاحیت کر رہا تھا کہ کوئی اس لڑاکا لڑکی کو چھو نہ لے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے زاویار خانزادہ پر اپنی عزت کی حفاظت خاطر اتنا زوردار حملہ کیا تھا، ورنہ ہر لڑکی تو خود پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ حسن کے ساتھ اس لڑکی میں کچھ اور بھی خاص دیکھ آیا تھا، پر انجان تھا کہ اس بیوقوف احمق لڑکی نے ایک اور کمینگی کی حتی خطرناک اور شفاق آدمی سے بھی دشمنی مول لی تھی، جو اسی کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ تم سے اتنی لاپرواہی کی توقع نہیں تھی مجھے باران دلشیر۔ میں نے تمہیں اس لڑکی کو کوٹے سے آزاد کروانے کہا تھا، پر تم… زاویار ایک دم بڑھ گیا تھا، اس لیے اپنے الفاظ منہ میں روکتے غصے سے دانت پیستے کال کاٹ دی۔ زاویار کا کال کاٹنا جلتے پر تیلی کا کام کر گیا تھا۔ یعنی اب اس کا بیسٹ فرینڈ ایک کوٹے کی لڑکی کے لیے نہ صرف اس پر بھڑک رہا تھا بلکہ اس کی کال بھی کاٹ رہا تھا۔ ویری ویل زاویار خانزادہ، جو لڑکی ایک گلی جگہ سے آئی ہے اس نے میرا یعنی باران دلشیر کا سر پھاڑنے کی جرات کی، اور تم اسی کے لیے بے قرار ہو رہے ہو۔ ویری گڈ، اب تو میں اس لڑکی کی موت بھی مشکل بنا دوں گا۔ غصے سے بڑبڑاتے واپس زاویار کو کال بیک کی، پر کال کاٹ دی گئی۔ تم جتنی بار میری کال کاٹو گے میں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا بھی حشر بگاڑ دوں گا۔ پک اپ مائی کال۔ وہ تیش و اشتعال سے جھٹ پٹاتے چلایا۔ غصے سے واپس کال ملائی گئی تو اس مرتبہ پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے باران دلشیر؟ زاویار نے آخری نام پر خاصا زور دیا تھا۔ اوہ، تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ باران دلشیر کو تمہارے سے کوئی اہم کام ہو سکتا ہے؟ نرم مسکراتا ہوا لہجہ۔ باران دلشیر کی نرمی بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تباہی کی شروعات تھی۔ مسکراتا لہجہ جو مقابل کو منانے کے لیے کافی تھا، پر چہرے پر کڑے زہریلے تاثرات ہیں۔ جو بات ہے سیدھے سیدھے بتاؤ باران۔ اس بار زاویار کا لہجہ کچھ نرم تھا، جسے محسوس کرتے باران کے ماتھے کے بال گہرے ہوئے۔ بات یہی ہے میری جان، بات ایسی ہے کہ عورت شریف ہوتی ہوگی کسی زمانے میں، پر اس زمانے میں تو بالکل نہیں، وہ بھی کسی کوٹے کی ناممکن۔ ہاں، اگر تم کسی مولوی کی بیٹی کا بولتے تو میں یقین کر لیتا شاید، پر طوائف نو نو نو۔ صوفے پر بیٹھتے باران دلکشی سے مسکرایا۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے، راستے واضح ہو رہے تھے بہت تیزی سے۔ خرافاتی دماغ نے کچھ طوفانی سوچا تھا۔ مطلب؟ زاویار نے لب دانتوں تل دبا کر اضطراری انداز میں اپنے لب کچلے، جیسے خود کو کوئی سخت بات سننے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ مطلب یہ کہ اس لڑکی کو کوٹے سے آزاد کرانے سے پہلے ایک چھوٹا سا امتحان لیا تھا، وہ ضروری تھا۔ وجہ اسے آزاد کروانے کی یا نہ کروانے کی نہیں تھی، آزاد تو میں اسے کروا چکا تھا، پر تمہاری آنکھوں سے وہ پٹی اتارنے میں نے مجبوراً یہ سب کیا، یہی تم واپس خود کو کھائی میں نہ گرا لو۔ باران نے زبردستی بات کی تمیز باندھتے بات کو لمبا کیا تاکہ مقابل مزید بے قرار ہو جائے اور پھر وہ وار کر سکے۔ کم ٹو دا پوائنٹ شیر۔ زاویار کا لہجہ اب کے بے تعصب تھا۔ باران کا چہرہ مسرور ہونے لگا۔ مطلب یہ کہ جب وہ یہاں آئی تو میں نے اسے کہا کہ اگر تم اپنا آپ ایک رات کے لیے مجھے اپنی مرضی سونپ دو اور مجھے خوش کر دو، تمہاری آزادی کے ساتھ 1 کروڑ معاوضہ۔ باران دلشیر بول کر ٹھہرا تھا، جیسے مزہ لینا چاہتا تھا۔ زاویار کئی لمحے اس کے آگے بولنے کا انتظار کیا، پھر ضبط ٹوٹا تو خود ہی پوچھا، کیا کہا پھر اس نے؟ نہ جانے کیوں زاویار کے دل کی دھڑکن روز پڑنے لگی تھی۔ اگر وہ کہتا وہ قبول کر چکی آفر تو یہ میرے دوست کہ وہ ایک بکاؤ اور بازالی لڑکی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں بنا کسی وضاحت کے یہ آفر قبول کر لی۔ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے باران نے نفرت سے کہا، جبکہ دوسری طرف زاویار معراج خانزادہ بالکل چپ رہ گیا، آنکھیں زور سے بند کی تھی۔ وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا، وہ آنکھیں پڑھنا جانتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں اور اس کے جسم پر پڑے زخموں کے نشانات نے یہ ثابت کیا تھا وہ عزت پر سمجھوتہ کرنے والی لڑکی قطعی نہیں تھی۔
پھر اس نے کیوں باران دلشیر کی آفر قبول کی؟ پیسوں کی خاطر۔ کیا اس دن کے بعد کوٹھے والوں نے اور ظلم کیا تھا یا اس کو اذیت کی انتہا پر پہنچا دیا تھا؟ 2 دن تک وہ ٹارچر میں رہی۔ ایسے کئی سوال زاویار کے دل و دماغ میں ابھرے تھے، لیکن جواب صرف ایک ہی آیا تھا کہ سوال جو بھی ہو، جواب یہی ہے کہ وہ لڑکی عزت پر سمجھوتہ کر چکی تھی۔ ہیلو، مستقل خاموشی پا کر باران نے دلچسپی سے اسے پھر مخاطب کیا۔ دل میں عجیب کمینہ سا بندہ محور رقص تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اسے زاویار کی خاموشی بری طرح چبھی تھی۔ دل مچل گیا تھا، آخر اس کا دوست ایک طوائف سے چند لمحوں کی ملاقات کے بعد کیسے دیوانہ ہو سکتا تھا؟ پھر تعلق قائم کر لیا تم نے اس کے ساتھ؟ زاویار کا لہجہ بالکل بے تاثر تھا۔ باران کے لیے اندازہ لگا پانا بھی انتہائی مشکل تھا کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ نہیں، کہاں نہ عورت بے وفا ہوتی ہے، دوست نہیں۔ جس عورت پر زاویار خانزادے کی نگاہ ٹھہر جائے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس نے فوراً صوفے سے کھڑے ہو کر کہا، البتہ دل میں فوراً خود کو ملامت کی کہیں اس کا دوست یہ نہ سمجھے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ رات گزار چکا ہے۔ وہ آگے سے جواب کا منتظر تھا، پر زاویار رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ باران نے واپس نمبر ٹرائی کیا، لیکن نمبر اس بار بند تھا۔ اس لڑکی کی سزا تو اب صرف دردناک موت ہی بنتی ہے۔ اشتعال سے بڑبڑاتے زریمان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ زریمان تو جیسے اسی کال کی منتظر تھی کہ جانتی تھی باران دلشیر ایک بار اسے استعمال کر کے واپس کوٹھے پر پھینک جائے گا اور پھر وہ سرمش کو کیش کرے گی۔ ڈر سے باران کی کال اٹھائی، لیکن پیچھے رقص کی تیاری میں گانوں کی دھنیں بکھیر رہی تھی۔ سلام جناب، لگتا ہے دل بھر۔ ابھی زریمان نے انداز سے بات کا آغاز کیا تھا کہ باران پوری طرح دھڑا۔ یہ شور شرابہ اور مجرا بند کر کے میری بات سنو۔ زریمان کی مسکراہٹ فوراً سمٹی گئی۔ اسے پیچھے رقص میں مشغول لڑکیوں کو اشارہ کیا، پر حکم نہ سنے جانے پر پاؤں میں اڑ سا کود سا نکال کر زور سے لچکتی لڑکی کمر پر رسید کیا۔ وہ جو اپنی دھن میں مگن تھی جلدی سے اپنی جگہ پر تھم گئی۔ سب خیریت تو ہے سیٹھ جی؟ زریمان فکر مندی سے پوچھتی کمرے میں چلی آئی۔ ریشما بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ رافع عورت، تم نے تو کہا تھا اسے ٹرین کر کے بھیج رہی ہو تمہارے کوٹے کی۔ وہ 2 ٹکے ایک لڑکی جو میرے قدموں کی دھول کے برابر ہے، میرے سر پر وار کر کے گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ باران دلشیر کا لہجہ شعلے اگلتے ہوئے تھا کہ زریمان کو بری طرح جھٹکا ملا۔ کتنی مشکل سے وہ اسے کوٹے تک لائی تھی اور کتنی آسانی سے وہ نازک معمولی سی لڑکی پھر سے انہیں چکمہ دے کر ان کے جنگل سے نکل گئی تھی۔ باران سیٹھ، وہ لڑکی آپ کے سپرد کی گئی تھی آپ کی ذمہ داری اور ضد پر۔ آپ کی مینشن بھیجی گئی تھی۔ کسی بھی صورت وہ لڑکی مجھے واپس چاہیے۔ 2 دن کی قیمت آپ نے ادا کی ہے۔ 2 دن کے بعد اسے زہر اگلتے زریمان بھول گئی تھی وہ کس سے مخاطب ہے۔ بونکو مت اے مکروہت، مجھے دھمکی مت دو، اس کوٹھے سمیت زندہ جلا دی جاؤ گی۔ اس زمین سے تمہارا ناپاک نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ باران دلشیر نے بھڑک کر کہا تو زریمان کی چلتی زبان تالو سے چپک گئی۔ غور سے سنو، 2 کروڑ، مجھے وہ لڑکی واپس چاہیے۔ 2 کروڑ انعام ہے اگر تم نے اسے میرے سپرد کیا۔ یہ صورت میں جب تم نے ایسا کیا، اور اگر تم نے نہ کیا تو تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گی کہ وہ لڑکی باران دلشیر کی ضد بن چکی ہے۔ اگر مجھے نہ ملی تو تم اور تمہارا کوٹھا بھی نہیں رہے گا۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں اپنے بستر پر چاہیے، اس لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ زمین کے اندر تلاش کرو، اوپر، مجھے ہر صورت میں وہ زندہ اپنے سامنے چاہیے، ورنہ جتنی اکڑ کر تم نے مجھ سے بات کی ہے نا، میں تمہارے کوٹھے کی اینٹ سے اینٹ پر جانے میں مجھے صرف 1 گھنٹے سے بھی کم وقت لگے گا۔ باران کے لہجے اور الفاظ زریمان خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ ان کا کوٹھا تو چلتا ہی ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر تھا۔ باران صاحب، ابھی زریمان نے زہر بدلتے الفاظ میں چاشنی گھولنے کی کوشش کی تھی، پر دیر ہو چکی تھی، وہ مہلت گنوا چکی تھی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ صرف یہ راحت ہے تمہارے پاس، کل تک وہ اس مینشن میں موجود ہو۔ اگر تم اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کر دیتی ہو تو 2 کروڑ بھی شاید کم ہے۔ اس وقت تک خوش ہو کر زیادہ ہی نواز دوں گا۔ یقیناً جب انعام تگڑا ہو تو اگر وہ لڑکی نہ ملی، سزا تمہاری سوچ سے بہت اوپر ہوگی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کل کو تم اپنے کوٹھے سمیت اس جگہ پر زندہ جلو گی۔ کہتے ساتھ باران بنا مقابل کی سنے کال کاٹ چکا تھا۔ دوسری جانب زریمان کے ہاتھ سے فون ٹوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ خالی نظروں سے ریشما کو دیکھ لگی۔ ریشما بھی اس کے الفاظ سے ان معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ سرمش کے بھاگنے کی خبر سن کر ریشما کے دل میں ایک اطمینان بھری خوشی ہوئی تھی۔ وہیں دوسری طرف اپنی گیم الٹتی دیکھ زریمان کو سے کمرے کی چیزیں اٹھا کر دیوار پر مارنے لگی۔ بے بس تھی، ورنہ اگر سرمش سامنے ہوتی تو آج تو اس کے ٹکڑے بھی یہاں کے ڈیش کو بانٹ دیتی۔ وہ تیش میں کسی پاگل کی طرح کمرے کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ زریمان کنٹرول۔ ریشما خوفزدہ ہوتی آگے بڑھی، البتہ ڈر بھی تھا کہ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی اور اسے بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ زریمان کی فطرت کتنی شفاف تھی، ریشما سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہر جرم کی رازدار ایک وہی تو تھی۔
کیسے کنٹرول کروں؟ وہ حرامزادی اس خبیث باران شیر کو زخمی کر کے بھاگ گئی۔ وہ کوٹھا جلا کر راکھ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ کہہ رہا ہے اسے کسی بھی حال میں زرمید چاہیے، وہ بھی ایک دن میں، کل صبح تک۔ اس نے ٹیبل پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور اسے سگریٹ سلگائی۔ ترجمان کی باتیں سن ریشما بری طرح بے چین ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اچانک انارا کا بولا بالا معصوم سراپا گھومنے لگا۔ کیا قصور تھا اس بیچارے کا جو یہ شفاق ظالم عورت اسے بھی اپنی سازشوں کی بینٹ چڑھانا چاہتی تھی؟ اور آفا پتہ نہیں کہاں بھاگی ہوگی۔ پہلے یہ 1-2 سال اسے یہاں اس مقام تک لانے میں ضائع کر دیے میں نے، مگر اپنے مقاصد کو نہ پا سکی۔ اب پھر وہ بھاگ گئی۔ اس کا پیچھا تو میں قبر تک نہیں چھوڑوں گی، مگر اب اس باران دلشیر نامی بھیڑیے کیا کروں؟ جانتی ہوں اسے اس کے منہ لگا خون نہ ملا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولی اور اپنی شکست فاج کے بارے میں سوچتے ایک مرتبہ پھر پاگلوں کی طرح پورے کمرے کے سامان کی توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ وہ وحشیوں کی طرح چیخ رہی تھی، مگر پھر ریشما پل بھر میں سفید پڑی تھی جب اس مکار لومڑی کو بے حد چیخنے کے بعد بے تاش ہنستے ہوئے دیکھا۔ ریشما جانتی تھی اس مکروہ ہنسی میں کوئی بہت بڑا طوفان پوشیدہ ہے، کوئی شفاق کی بڑی سازش۔ وہ پھر سے کوئی مکروہ جال بچھانا چاہتی تھی۔ سچ امان صدمے میں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب کیا ہوا تمہیں؟ ہنسنے کی بجائے اب یہ بتائے اس چھوکری کو ڈھونڈے گی کیسے؟ ریشما نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ جانتی تھی وہ ایک نیا دھماکہ کرنے والی ہے، مگر اب کیا؟ ارے چھوڑ اس سب ٹینشن کا، اب تو ان دونوں کبوتریوں کی قسمت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ زریمان کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں بن کر زریمان کو اس کے ہر مقصد میں کامیاب ہونے میں مدد کریں گی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک تیر سے 2 نشانے۔ وجہ ہے کہ دونوں بیٹیاں میرے لیے تاش کی وہ رانی ہیں کہ اگر میرے رچائے کھیل میں ایک نہ چل پائی تو دوسری اس کی جگہ لے جائے گی۔ ترجمان نے فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے انتہائی شفقت اور خباثت سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ریشما کا دل بیٹھ گیا۔ تصور کے پردے پر ایک معصوم نازک چھوئی موئی سا ڈرا ڈرا مومی وجود لہرایا، جس کی قسمت کا فیصلہ شاید سامنے بیٹھی سائن لائن کر چکی تھی۔ کیا مطلب ترجمان؟ تم کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف تو بتاؤ۔ ریشما نے پوچھتے اپنا دل تھاما۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چونٹی زرمش کو تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گی، لیکن اب باران دلشیر جیسے بھیڑیے کے سامنے انارا کو چارہ بنا کر پیش کروں گی تو انارا کا پتہ بھی صاف ہو جائے گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا، میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤں گی۔ وہ مکروہ کہکا لگا کر بولی تو ریشما کو جوجری سی آئی۔ ترجمان کہتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ ریشما جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ ترجمان خدا کا خوف کر، کہاں وہ نازک جان اور کہاں وہ حیوان باران دلشیر؟ ارے مر جائے گی انارا، وہ باران دلشیر جیسے بھیڑیے کی بے رحمی اور ستم کہاں برداشت کر پائے گی؟ ارے بخش دے اس کی نازک جان۔ ریشما اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اس کے پیروں میں لوٹ گئی۔ مرتی ہے تو مر جائے، میرے لیے زیادہ اچھا ہوگا، اور اگر باران دلشیر کے استعمال کے بعد زندہ واپس آئی بھی تو بانو بھائی کو مجبوراً اسے کوٹھے کے اصول کے مطابق ڈیش پر لگانا پڑے گا، مطلب میرے لیے زندہ 8,00,000 اور مردہ 1,25,000 کا۔ زندہ 8,00,000 اور مردہ 1,25,000 کا۔ وہ شیطانیت سے کہکا لگا کر ہنسی۔ ریشما نے اسے بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نخوت بھری نگاہ اس پر ڈالتی اس کے پیٹ میں زوردار ٹھوکریں رسید کر کے اپنا جواب دیتی اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ بڑے دنوں کے بعد وہ کوٹھے کے اس طرف آئی تھی۔ کافی بوسیدہ اور سہلن زدہ کمرہ تھا، جس کمرے کے دروازے کا باہر کا تالا کھول کر ترجمان کروفر سے اندر داخل ہوئی تو بوسیدہ فرنیچر پر کمرے کے بیچوں بیچ وہ ایک کرسی پر بیٹھی باؤل میں ڈالے پانی میں کپڑا بھگو کر اپنا بازو بار بار رگڑ رہی تھی۔ وہ دودھیا بازو اس ستم پر سرخ پڑ گیا تھا۔ آج شاید پھر وہ اس دور کی کیفیت نتیجے سے وقتاً فوقتاً ترجمان کی مکروہ سازش کے نتیجے میں پڑا کرتے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ ترجمان کو کافی تسکین پہنچتی تھی۔ وہ مکروہ نیت مگر چہرے پر مصنوعی فکر مندی کے تاثرات لیے انارا کے قریب آئی۔ انارا کے کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ ترجمان نے پریشانی سے پوچھا۔ ترجمان یہ دیکھو وہ پھر آ جائے گا، پھر سے۔ ترجمان مام مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے باہر نکال دو، مجھے یہاں سے بھگا دو۔ انارا نے 1000 بار کی گئی گزارش اس کے سامنے پھر سے دہرائی۔ انارا بھول گئی کیا؟ یہاں سے باہر نکل کر کیا انجام ہوتا ہے؟ اپنی ماں کا انجام بھول گئی؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ترجمان نے جان بوجھ کر اس کی روح کے بخیو دیڑے تو انارا قرب کی انتہا سے تڑپ اٹھی۔ ترجمان سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ کہتے سزک پڑی تو ترجمان نے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ انارا غور سے سنو، بانو بھائی نے تمہیں کسی کا کے آگے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان نے لہجے میں یاسیہ سموئے انارا کے سر پر آسمان گرایا۔ کیا نہیں، جب بانو بھائی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ تو خود میری حفاظت کرتی ہیں، میں نہیں مان سکتی یہ۔ انارا نے کہتے بچے کی طرح زور زور سے نفی میں سر لایا۔ ترجمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ انارا ایسا ہی ہے،
पानो भाई मजबूर हैं, इस आदमी ने तुम्हें देख लिया और अब वो तुम्हारा तकाजा कर रहा है। वो बहुत ताकतवर, अमीर, जालिम और भेड़िया है। अगर बानो भाई ने इसकी बात मानी तो वो पूरे कोठे को जलाकर राख कर देगा, सबको मार डालेगा। इसलिए बानो भाई ने खून के आंसू रोते इतनी बेकसूर जानू को बचाने की खातिर तुम्हें कुर्बान करने का फैसला किया। तर्जुमान ये कहते रोने लगी तो इनारा का नाजुक वजूद जैसे ज़लज़लों की जद में आ गया। उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह सीने में लर्ज़ उठा था। तर्जुमान मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे भगा दो। इनारा ज़मीन पर इसके कदमों में बैठी फूट फूट कर रोई थी। यह सब देखने के बाद ही मैंने फैसला किया कि अब तुम्हें इस ज़िंदगी से आज़ाद करने का वक्त आ चुका है इनारा। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूँगी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं हो पाएगी। तर्जुमान का लहजा जाने क्यों इसकी उदास आंखों से मेल नहीं खा रहा था। तुम मेरी मदद करोगी ना तर्जुमान? अपने आंसू पूछते इनारा ने आस पर निगाह से उसे देखा। तर्जुमान ने खबासों से उसे देखा, जबकि दिल ही दिल में सोचने लगी, अब वो जो अल्फाज अदा करने वाली है न अदा करके इसकी ज़बान न जल कर खाका सर हो जाए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरा आदमी सुबह तुम्हें यहाँ से ले कर जाएगा। वो एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, बहुत नेक फरिश्ता से बोला बाला परहेजगार, उसका नाम बारान दिलशेर है। वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें काम देगा, तुम्हें हिफाजत से अपने पास रखेगा। वहाँ तुम्हें कोई फ़िक्र, कोई परेशानी नहीं होगी, ना तुम्हें कोई परेशान करेगा। वो अल्लाह मार वक्त तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो तुम्हारे लिए तुम्हारा एंजल भारी होगा जो तुम्हारी हिफाजत पर मामूर रहेगा, समझिए। तर्जुमान ने कहते उसकी इतनी सी सहमी आंखों में झांका तो उसने सारा स्वाद में ला दिया। तर्जुमान, सर तुम्हें यकीन है वो मेरी हिफाजत करेगा? इनारा ने अब भी खौफज़दा होते तस्दीक चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले कभी मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है? जब बोलूँगी, तर्जुमान ने पूछा तो उसने नफ़ी में सारा ला दिया। अच्छा चलो वहाँ जाने की तैयारी करो, आज तुम मेरे पास मेरे कमरे में रहोगी, कल सुबह सुबह सबसे निगाहें बचाकर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी। तर्जुमान ने कहते उजलत भरे अंदाज में इसका सामान समेटना शुरू किया, जबकि वो नाज़क अपनी ज़िंदगी में आने वाली इतनी बड़ी तब्दीली के बारे में सोच सोच कर ही परेशान होती रही। तर्जुमान से सब क्या है? वो खौफज़दा तस्वीर वासी होकर बोली थी। लेमन कलर की नेट की फ़्रॉक और पजामे में सफ़ेद चादर ओढ़े हुए ऐसी लग रही थी जैसे चांद की ठंडी चांदनी में नहाई हो। दूध या मौजूद लेमन कलर में चांदनी की तरह दमक रहा था। सुबह के 10 बज चुके थे। कोठे की रात जो हस्बे मामूल रात जगह के जश्न के साथ अख्ताम पसीर हुई थी। हम सुबह के वक्त इतना ही इसमें सन्नाटे राज कर रहे थे। ऐसे में तर्जुमान ने इनारा के जाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। इसका छोटा सा बैग तैयार किया और इसे भी तैयार कर लिया, मगर यह लिबास इनारा को उलझन में मुब्तला कर रहा था। इनारा, मजबूरी है, ये साफ़ सुथरा लिबास पहना है तुमने, क्योंकि मेरा दोस्त गंदगी पसंद नहीं करता, काफ़ी नफाजत पसंद है। तर्जुमान ने उसे रसान से समझाया तो इनारा को चुप होना पड़ा। चलो तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। तर्जुमान बाजू से पकड़ उसे खुफिया रस्सों से कोठे के पिछली जानब गेट से बाहर गाड़ी तक लाई। वो तर्जुमान के सीने से लगकर सिसक पड़ी। तर्जुमान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसे खद से बताने लगी, कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो और इसी का नाम लेकर यहाँ से निकल जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। तर्जुमान ने उसे तसल्ली दी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इस पिछली सीट पर बिठा दिया। अपने खास आदमी को इशारा किया कि वो वहाँ से निकल जाए। गाड़ी स्टार्ट हुई। नारा का पूरा वजूद सफ़ेद पड़ता लर्जने लगा, लेकिन फिर गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल गई। तर्जुमान मसरूर सी फतह के नशे में चूर वो गाड़ी निगाहों से ओझल होने तक देखती रही। फिर आखिरकार फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल किया। वो बड़े ख़राब मूड के साथ आज मेंशन के जिम में मौजूद वर्कआउट कर रहा था। अपनी सेहत और हरदर्मी को तकवीत बख्शने को आज ऑफिस भी नहीं जा पाया। सर पर अजीब जुनून और खून सवार था। वो इस बेकार औरत के फ़ोन कॉल का भी इंतज़ार था। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक सैंडो में पसीने से शराबूर वो मुलाजिम की दी गई कॉफ़ी का मग पकड़े रिंग होने में फ़ोन की जाने मुतवज्जो हुआ। फ़ोन चमकते तर्जुमान के नंबर को देख बारान दिलशेर के साथ पथरीली निगाहों में ख़ास चमक वाज़ेह हुई थी। फ़ोन यस करके कान को लगाया। बोलो, अब ये मत कहना वो नहीं मिली। अगर ऐसा कहा तो आई स्वेर तुम्हें अपना अंजाम देकर खौफ आएगा। उसका लहजा बहुत पथरीला और सादा। तर्जुमान ने दांत कचकचाए, मगर आफियत इसी में जानी कि वो इस खून को आर बला के दांतों तले से अपनी गर्दन बाहर निकाले। ऐसा कुछ नहीं सेठ, मिल गई थी वो रात ही, अपने घर गई थी भागकर, वहाँ से ही उठवा लिया और फिर ऐसा दिमाग दुरुस्त करके आपके पास भेजा है। खुद चलकर आपके मेंशन में आ रही होगी। मेरा आदमी उसे आपके पास ला रहा है, नाम की रकम तैयार रखिएगा। तर्जुमान ने इत्मीनान से कहा तो बारान दिलशेर को एक धचका सा लगा, मगर फिर भी उसने फ़ोन काट कर एक तरफ उछाला और गर्म कॉफ़ी की तरफ घूंट अपने अंदर उतारने लगा। ये तो तय था, वो इस तिल भर की लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उसके अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। रात का जो सीने में तैश व इश्तियाल का भांबड़ जला हुआ था, अब इंतकाम की ज़रूरत इसको जलाकर खाकस्तर करने वाला था। इसीलिए अब सुकून महसूस हुआ था। तभी अब इत्मीनान से अपना लैपटॉप उठाकर ऑफिस की वीडियो कॉल कर
کر رہا تھا کال کی میٹنگ آفس کی ویڈیو کال کی میٹنگ اٹینڈ کرنے لگا، جس کے ذریعے بار بار اسے میسج کر رہا تھا۔ آدھا پونا گھنٹہ گزرا تھا کہ مخصوص گاڑی کے منشن کے گیٹ کے اندر آتی سنائی دی۔ بہرحال دلشیر چونکا تھا اور پھر غیر محسوس انداز میں جم کی دیوار گیر گلاس ونڈو سے ایک سرسری سی نگاہ باہر ڈالی۔ گاڑی رکی تھی اور اس میں سے ایک لڑکی باہر آئی تھی، مگر اس کی بہران کی جانب پوچھتی وہ لیپ ٹاپ بند کیا اب گلاس ونڈو کے قریب آن کھڑا ہوا۔ خوف و وحشت کے باعث سارے راستے انارہ قرآنی حیات کا وید کرتی آئی تھی۔ اس نے باہر کے مناظر بھی نہیں دیکھے تھے، مگر گاڑی جیسے ایک بڑے گیٹ کے سامنے رکی تو اس کا دل دہل سا گیا۔ پھر گاڑی جب اس منشن میں داخل ہوئی تو انارہ نے نگاہیں اٹھا کر باہر دیکھا تو ایک مرتبہ تو اس کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیل گئی تھی۔ یہ گاڑ تھا کہ پورا محل گاڑی ڈرائی وے پر چل رہی تھی اور اس محل کی خوبصورتی پھولوں سے لدے لان کو دیکھتی رہی۔ گاڑی اسی ڈرائی وے پر رکی تو ترجمان کے آدمی نے اسے نیچے اتر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت سے اس بڑے سے منشن کو دیکھتی سستی سے قدم اٹھاتی گاڑی سے باہر اتری۔ آنکھوں میں بلا کا سحر تھا کہ اپنے چھوٹے سے تابوت نما اور بدبودار کوٹھے کے سوا کبھی کچھ حسین دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ بہران دلشیر کا منشن اسے خیالی اور خوابناک دنیا لگ رہی تھی۔ اور چلتی قدم قدم چلتی اس ڈرائی وے سے پر چل رہی تھی، چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں تھامے چادر اچھے سے اپنے گرد پھیلائے وہ خوف، حیرت اور ستائش جیسے ملے جلے احساسات کے زیر اثر آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گاڑی منشن کے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ کی جانب سے دو غلیظ ترین نگاہیں اس پر آ کر ٹھہریں۔ یہ فیاض تھا جس کی غلیظ نگاہ زرمش کے حسن پر ٹھہری تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بچ نکلنے پر کاف افسوس مار رہا تھا، لیکن اب اسے گاڑی میں اندر آتے دیکھ اسے اپنے اندر کے ایوان میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اوپر کھڑی کھڑکی پر ٹھنڈ بنیان میں کافی کمک پکڑے بہران جو وہاں پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر سروے میں تھا کہ زرمش روتے چیختی چلاتے ہوئے آئے اور قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی، لیکن اس لڑکی کی پوچھ سے دیکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ منشن کو بڑی حیرت سے پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار آئی ہو۔ ان طوائفوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی خود کو بچانے کو سر پھاڑ کر بھاگتی ہیں تو کبھی اپنے پیروں سے چل کر مردوں کے پاس آتی ہیں۔ بہران نے سر جھٹکا اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اس کا ارادہ فریش ہو کر نیچے جا کر اس لڑکی کا دماغ درست کرنے کا تھا، تبھی وہ جم سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انارہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی، تبھی اندر سے ایک ملازم نکل کر سامنے آیا تو وہ خوفزدہ ہوگی، لیکن جب انارہ نے دیکھا وہ ملازم ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ آپ کو ترجمان نے بھیجا ہے؟ ملازم نے تصدیق چاہی۔ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ اندر آ جائیں، ملازم نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ملازم کی تقلید میں آگے بڑھی۔ اسے نہیں معلوم کہ لان میں منڈلاتا ایک جانور آہستگی سے اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ فیاض اس کے پیچھے پیچھے ہی اندر آنے کو تھا۔ بھاگی ہوئی لڑکی کو دوبارہ واپس بلا کر صاحب نے اسے ذلیل ہی کرنا ہے، کون سا پھولوں کا ہار پہنانا ہے یا خود استعمال کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلا موقع میں ہی حاصل کر لوں۔ فیاض نے خباثت سے سوچا اور انارہ کے پیچھے ہی بڑی خاموشی سے لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ ملازم نے انارہ کا بیگ لے کر لاؤنج کی سینٹرل ٹیبل پر رکھا۔ اب آرام سے یہاں بیٹھ جائیں، صاحب آتے ہی ہوں گے، میں آپ کے لیے جوس وغیرہ لاتا ہوں، ملازم نے عربی سے کہتے وہاں سے چلا گیا۔ انارہ جو دل میں دہل رہی تھی، اب تک تو اس کے ساتھ سب اچھا ہوا تھا، تو قدرے اپنے خوف پر قابو پاتی آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گئی، مگر اس کی قسمت میں سکون کہاں تھا۔ تبھی ایک اعلیٰ سا اپنے سر پر کھڑا محسوس ہوا تو وہ خوف سے سفید پردی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، پیچھے کی جانب گھومی۔ سامنے ایک اونچا لمبا شخص انتہائی غلیظ ہوس بھری نگاہوں سے محبوس اس افسرہ کو منشن میں موجود دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی آج تک اس دنیا پہ نہیں دیکھی، میں تمہیں ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کہیں جنت سے اتری کوئی حور تو نہیں۔ فیاض نے خباثت سے چرکیت سے الفاظ ادا کیے تو انارہ خوف کے باعث مرنے کو ہو گئی، نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ وہ بھی تیزی سے اس کی جانب لپکا جیسے جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں ہو۔ انارہ شدت سے روتے وہاں سے بھاگنے کو تھی، مگر اس گارڈ نے اس کا بازو دبوچا تو انارہ کے منہ سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو حسن کی رانی، ذرا ہمیں ٹھیک سے اپنا دیدار تو کرواؤ۔ فیاض نے شیطانیت سے کہتے اس کی چادر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر ایک شیر نما دھاڑ پر فیاض کو اپنا دل سوکھے پتے کی مانند لرزتا محسوس ہوا۔ بہران جلدی سے فریش ہو کر نیچے آیا، مگر اگلا منظر دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے رات سے جو طیش و اشتعال کے بھانبڑ اس کے سینے میں جل رہے ہیں انہیں کہیں نکالنے کا رستہ مل گیا ہو۔ سامنے ہی اس کا گارڈ زرمش سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ زرمش کی اس کی جانب اب بھی پوچھتی تھی، یو باسٹر لیور۔ بہران دلشیر کی داڑھ پورے لاؤنج میں گونجی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں
اتر کر نیچے لپکا ہوا اشتعال اور غصے سے بھرپراتی بن چکا تھا، جو اپنے پیروں تلے سب کچھ کچل دیتا۔ اگر زرمش کو سزا دینی تھی صرف اور صرف اسے دینی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کے دوست کی منظور نظر ہے، وہ اسے ڈراتا، دھمکاتا، چاہے مارتا یا کم از کم زاویار کے حوالے کر دیتا، مگر خود کرتا۔ اس گارڈ نے زرمش کو ہاتھ لگا کر کھلے عام اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ انارا تیزی سے ایل شیپ بڑے صوفے کے پیچھے جا چھپی تھی۔ جب باران دلشیر فیاض کے سر پر پہنچا، تب میں نے سوچا ایک باغی لڑکی کو اب منہ نہیں لگائیں گے اور ہمارے حوالے۔ وہ بو رہا تھا جب اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا کہ باران کے 2.5 کلو کے پتھر آج کا زوردار مکہ اس کا منہ ہلا چکا تھا۔ ہم باران نے اسے گریباں سے دبوچ کر زمین پر پٹکا اور بری طرح دھونک ڈالا۔ رات کا طے اشتہار اپنا سارا غصہ وہ فیاض کو تختہ مشق بنا کر اس پر نکالتا رہا۔ فیاض کی چیخ پکار لاؤنج میں گونجتی رہی۔ ماسٹر تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی اندر لاؤنج میں قدم رکھنے کی، اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ میں یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ انارا خوف سے تھر تھر کانپتی صوفے کے پیچھے اس کے دائیں طرف سے صرف اپنی آنکھیں نکال کر یہ منظر دیکھتی رہی۔ باران اسے لہولہان کر چکا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، غلطی ہوگی، وہ کراہتے چیختے باران دلشیر کے پیروں سے لپٹ گیا۔ باران نے اپنے بوٹ تلے اس کا وہ ہاتھ اس بری طرح مسل ڈالا جس ہاتھ سے اس نے زرمش کو ہاتھ لگایا تھا کہ وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ اٹھا۔ معاف کر دیں صاحب، معاف، وہ چیخے گیا۔ تبھی دفتن باران دلشیر نے ایک سرسری سی نظر صوفے کے پیچھے سے نظر آتی ناک پر پڑی۔ وہ رکا، تھما، اٹک گیا۔ اس پر ایک جموں سا طاری ہوا۔ باران دلشیر کی نگاہوں میں بیک وقت تجسس، حیرت اور استعجاب جیسے تاثر ابھرا۔ یہ زرمش کی آنکھیں نہیں تھیں، اسے 100% یقین تھا۔ باران نے اپنی نگاہ پھیری۔ اس بند سیپ میں چھپے موتی کو دریافت کرنے سے پہلے اسے یہاں سے یہ گند ہٹانا تھا۔ ندیم، عباس، مہران کہاں مار گئے سب کے سب؟ وہ پھر سے دوڑا۔ اس کی دہشتناک دھاڑ کو سنتے گارڈز بغیر ادھر ادھر دیکھے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ اس کا ہاتھ توڑ کر اسے مینشن سے باہر پھینک دو، سمجھے؟ آئندہ یہ مینشن کے آس پاس بھی نظر آیا تو گولی مار دینا۔ وہ پھر غموں کو سے چلایا تو گارڈ جلدی سے فیاض کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ باران نے ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنے ہاتھ پر لگا خون صاف کیا اور گہرے گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ ایک گہرے سانس لیتے وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ لاؤنج میں ایک جانی پہچانی مشک و کستوری جیسی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ باران دلشیر نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیتے یہ خوشبو محسوس کی۔ یہ وہی خوشبو تھی، بالکل وہی۔ اب وہ تسلی سے ناک کی جانب گھوما تھا۔ وہی بھیگی سیمی لائٹ براؤن آنکھیں صوفے کے پیچھے سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ بھڑکائیں میری پیاس کو اکثر تیری آنکھیں، صحرا میرا چہرہ ہے سمندر تیری آنکھیں، بوجھل نظر آتی ہے بظاہر مجھے لیکن کھلتی ہیں میرے بہت دل میں اتر کر تیری آنکھیں، اب تک میری یادوں سے مٹائے نہیں مٹتا، بھیگی ہوئی ایک شام کا منظر تیری آنکھیں۔ ممکن ہو ایک تازہ غزل اور بھی کہہ لوں، پھر اوڑھ نہ لے خوب کی چادر تیری آنکھیں، خواب کی چادر تیری آنکھیں۔ میں سنگِ الفت ایک ہی رستے میں کھڑا ہوں، شاید مجھے دیکھیں پلٹ کر تیری آنکھیں، یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ ہاں یہ وہی آنکھیں تھیں جن کی باران دلشیر کو تلاش تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ اس لڑکی کے عشق میں گوڈے گٹوں تک گرفتار ہو گیا تھا۔ ہاں یہ آنکھیں وہ معمہ تھی جنہیں وہ محض حل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں کوٹھے کچن میں دیکھا تھا اور پھر کئی دفعہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ بالا ہی بالا خفیہ طور پر اپنے آدمیوں کو بھی کوٹھے کی تلاشی کے لیے بھیج چکا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ مگر اب وہ آنکھیں خود چل کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ باران آہستہ سے قدم چلتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ مکار لومڑی نما عورت زریمان پھر سے اس سے کھیل گئی تھی۔ یہ زرمش نہیں تھی، سامنے موجود اس لڑکی کی آنکھوں اور مینشن کے لاؤنج میں پھیلی ایک روح پرور بینی خوشبو نے باران دلشیر کو پوری طرح باور کروا دیا تھا۔ ادھر انارا اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اس آدمی کی آنکھوں میں ہوس نظر نہیں آئی تھی بلکہ اس نے اس آدمی کی ابھی کتوں جیسی دھلائی کی تھی جس نے انارا کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی تھی۔ تو کیا وہ واقعی اس کی حفاظت کرنے والا تھا؟ کیا یہ اینجل باری تھا، اس کا محافظ، اس کا صاحب؟ باران اس کی طرف آیا تو وہ ایسا پیچھے کھسکنے لگی۔ باران وہیں رک گیا۔ اسے خود سمجھ نہ آئی وہ اس وقت یہ کیوں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے خوفزدہ نہ ہو۔ باران نے ایک مرتبہ پھر دو آشنگوں کو عقیدت سے دیکھا۔ وہ دھیمے سے آگے بڑھا اور اپنے اور اس کے بیچ محفوظ فاصلہ رکھا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، لیکن پھر باریک نفیس مندر کی گھنٹیوں سی سریلی مگر بہت دھیمی آواز میں بولے جانے والے اس کے پہلے جملے سے ہی باران دلشیر کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ ہاں آپ اینجل باری ہو، زریمان کے دوست؟ وہ پوری کی پوری صوفے کے پیچھے چھپی صرف آنکھیں باہر نکالے اسے دیکھتے، لرزتے کانپتے پوچھتے اس سے تصدیق چاہتی تھی۔ تمہیں زریمان نے یہاں بھیجا ہے؟ باران دلشیر نے پہلی مرتبہ صنف مخالف سے اس قدر نرمی سے بات کی جس کا اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی انارا نے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ باران دلشیر کی زیرک نگاہیں پل بھر میں جان چکی تھی سامنے موجود لڑکی کم از کم زرمش نہیں تھی۔ انارا، میرا نام انارا ہے۔ ہاں آپ باران دلشیر ہو، اینجل باری؟ انارا نے ڈرتے ڈرتے ایک مرتبہ پھر اسے پوچھا۔ ہاں میں باران دلشیر ہوں، اینجل باری۔
مران دلشیر نے بے یقینی سے خود کو کہتے سنا، تمہیں ترجمان نے کیا کہہ کر یہاں بھیجا؟ مران نے اسے پھر سے نرمی سے پوچھا۔ وہ جس کا ایک ایک لمحہ 1 کروڑ کا تھا، وہ اپنا وقت کسی بھی غیر ضروری چیز پر ضائع کرنے کا روادار نہیں تھا۔ اب زمین پر اطمینان سے بیٹھا اس کی اٹک اٹک کی گئی باتوں کو غور سے سن رہا تھا، جیسے اسے زیادہ ضروری کوئی کام ہو ہی نہیں۔ وہ بہت آہستگی سے بول رہی تھی، الفاظ اور لہجہ دونوں دھیمے تھے۔ زریمان نے کہا، آپ اینجل ہیں، مم میری حفاظت کریں گے۔ مم میں اس کوٹھے پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، آپ اس کے دوست ہیں، مجھے کام دیں گے، میں یہاں حفاظت سے رہوں گی۔ نارا نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ باز بجنے گاؤں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مران دلشیر نے ایک سادہ سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ ہاں، یہ سب تو اس نے بالکل ٹھیک کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مران نے پرسکون ہو کر کہا، مگر تبھی اسے بے قراری سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مران تھوڑا آگے ہوا تو دیکھا وہ بے دردی سے اپنی چادر سے اپنا وہ بازو رگڑی ہے جسے ابھی کچھ دیر پہلے فیاض نے چھوا تھا۔ وہ منظر پھر سے یاد کر کے مران کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ چھوڑو اسے، زخم نکال لیا تم نے اپنا بازو۔ مران نے اسے ڈپٹنے کے انداز میں کہا تو وہ پاس باہر میں ٹھٹک کر رکی۔ وہ یہ گندا ہو گیا مم، مجھے صاف کرنا ہے۔ اس نے یہاں سے گندا کر دیا، وہ بے تاشر ہوتی ہوئی کہتی پھر سے بازو رگڑنے لگی۔ اس کا انداز کافی ہیجانی قسم کا تھا۔ مران کو حیرت ہوئی اور یہ سمجھنے میں بھی 1 سیکنڈ نہ لگا کہ سامنے بیٹھی لڑکی ذہنی بیمار ہے۔ گاڑی جو ہی سنسان راستے پر رکی، ذوالنورین کا دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا، پر اتنا پوچھنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ اب کیوں گاڑی روکی۔ مکمل انجان بننے کی کوشش کرتی وہ گاڑی سے باہر رکی ہوئی سڑک کو دیکھ لگی۔ جب اسے محسوس ہوا ضیاء اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، اسے خدشہ تھا کہیں وہ پیچھے نہ آئے۔ وہ تو اب بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ گاڑی کا دروازہ نہیں کھولنا تھا۔ دل کی دھڑکن تو تب بند ہونے لگی جب ضیاء دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ نورین مزید دروازے کی طرف کھسکتی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی، جیسے وہاں زندگی کا سب سے امپورٹنٹ نظارہ ہو، اور اس سے زیادہ اہم تو کوئی کام تھا ہی نہیں۔ کیا ہتھیلی پر کچھ لکھا ہے؟ ضیاء نے اسے چوتے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ضیاء کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے بہت معصومیت سے گزارش کی تھی کہ ضیاء کی بھویں اچکاتے اسے دیکھ لگا۔ کس کے گھر؟ ضیاء نے جان بوجھ کر ٹیڑھا سوال پوچھا۔ نورین نظریں اٹھاتے نہ سمجھی اور گھبراہٹ سے اسے دیکھ لگی۔ میرے گھر، فوراً جواب دیا۔ ڈر لاحق ہوا کہیں وہ ڈریکولا اپنے گھر نہ لے جائے۔ تم یہ ڈرنے کی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ تھپڑ مارتے وقت ڈر نہیں لگا تھا؟ نورین کی آنکھوں میں خوف دیکھتے وہ صحیح معنوں میں تپ گیا۔ میرے ساتھ کبھی ایسا کسی نے نہیں کیا، کبھی مجھے کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے اتنے غصے میں بات کی ہے۔ یہ معصومانہ ادا تھی، وہ ظالم سے ہی اس کے ظلم کا شکوہ کاری تھی۔ ضیاء کی بات کو نظر انداز کیے وہ دل میں چپتی بات بول گئی تھی۔ ضیاء نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا اور صرف غصہ کرنے کے علاوہ، میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ لیٹ می گیس، تمہیں بیڈ ٹچ کیا ہے کیا؟ ابھی ضیاء بول ہی رہا تھا کہ نورین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پر تم ثنا کے سامنے پریٹینڈ ایسی کر رہی تھی، اتنا ڈرنا، ایسے تماشا کرنا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ ضیاء نے ہاتھ صاف کر لیا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بہت گہری بات کہہ گیا تھا، لیکن آگے سے ملنے والا جواب سن ضیاء کا دماغ واک سے اڑ گیا تھا۔ تو صحیح سمجھے گا، کہتے ہوئے آواز بھر آ گئی تھی، جبکہ ضیاء کو سکتہ ہونے لگا۔ واٹ؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت سے چیخا تھا، میں نے تم پر کب ہاتھ صاف کیا ہے؟ ہاں، اگر میں نے ہاتھ صاف کیا ہوتا تو تم سلامت نہیں بیٹھی ہوتی یہاں۔ ضیاء نے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے کہا تو وہ لڑکی اس کے منہ پر ہی اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ ذوالنورین سلطان کو کبھی کسی نے اتنی تکلیف نہیں دی، جانتے ہو میرا دل بند ہو گیا تھا۔ نورین کی باتیں سن ضیاء کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے۔ یہ بیوقوف لڑکی اس کی سننی کب رہی تھی؟ وہ تو اپنی بات پر اٹکی تھی۔ لاؤ دکھاؤ دل، میں چیک کرتا ہوں ٹھیک چل رہا ہے یا میں ٹھیک کروں۔ اسے اپنے نورین کا بازو کھینچا کہ نورین تھوک نکلتی اسے دیکھنے لگی۔ میری جان نکل گئی تھی ضیاء، تم بہت برے ہو۔ وہ اب بھی اس کی اس بات سننے کے بجائے اپنی بات پر قائم تھی، جبکہ ضیاء پھر سے پگھلنے لگا تھا۔ وہ آنکھوں میں غم و خوف سموئے سے شکوہ کر رہی تھی۔ اتنے قریب وہ سامری کے شرسی سیر تاری کرتی، دلکش آنکھیں اس پر مسلسل اپنا سیر تاری کر رہی تھی۔ دل کیا ان آنکھوں کو چوم لے، پر اختیار کہاں تھا۔ اس لمحے ضیاء کو اس بات کا بھی شدت سے ادراک ہوا کہ وہ لڑکی بول نہیں تھی، جبھی تو ضیاء کی کھلی زبانی باتوں پر بھی اس کا رسپانس اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو اپنا؟ بہت نرمی سے نورین کا سیدھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نورین کے سامنے کیا۔ نورین تھوک نکلتی اپنے ہاتھ کو دیکھ لگی، لگا وہ اچانک اس کا ہاتھ توڑ دے گا۔ یہ میری پیدائش سے لے کر اب تک پہلا ہاتھ ہے جو میرے گال پر اتنے زوردار انداز میں پڑا ہے، اس کے بعد بھی سلامت ہے، اس کے بعد بھی مجھ سے شکوہ کری ہو۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، شاید ارادہ مقابل بیٹھی لڑکیوں کو احساس دلانے کا تھا کہ دیکھو تم کس قدر خاص ہو۔ پر ذوالنورین اس کی توقع سے زیادہ بیوقوف تھی۔ تم میرا ہاتھ توڑ دیتے؟ ذوالنورین کہتے ساتھ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ضیاء منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ نہیں کیا تھا تب اس لڑکی کا یہ حال تھا، اگر کچھ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے زیادہ ڈرپوک اور
एहसास हो। पर तुम्हें अब सबक मिल गया, आइंदा अगर हाथ उठाया तो सच में तोड़ दूंगा। दांत पीस कर वो से कहा, क्योंकि सामने बैठी लड़की भला इसकी नरमी भी कब समझ रही थी। वैसे समझ नहीं रही थी, वैसे कतई तलकी पर आमादा वो पत्थर दिल से ज़्यादा जाने की सोच चाहता था कि वैसे समझे। तुम बहुत बुरी हो। वो रोते हुए सिर्फ इतना ही बोली थी। न जाने क्यों ज़िया को इसके मुंह से निकला ये जुमला पूरी तरह चुभा था। बहुत ज़्यादा, तुम्हारी सोच से भी बहुत ज़्यादा। नौरीन दांत पीसते उसका सोच होता चेहरा देखा। नौरीन मेरी बात गौर से सुनो। ज़िया ने संजीदगी से उसे मुखातब करना चाहा, मगर जवाब नज़ारा था। वो सुनने को राज़ी जो नहीं थी। मेरी बात सुनो नौरीन। मुस्तकिल नौरीन को रोता देख इस बार वो ज़ोर से चीखा तो नौरीन रोना भूलकर पत्थर का बुत बन गई थी। मैं खुदगार और शिद्दत पसंद इंसान हूँ। मोहब्बत हो या नफ़रत, दोनों जज्बों में जान देने से भी गुरेज नहीं करता। और मसला सारा ये है कि मैं फिर अपने मुकाबले से रिटर्न में भी इतनी ही शिद्दत से चाहता हूँ। अगर मैं किसी से नफ़रत करूँ तो इस बंदे पर भी फ़र्ज़ है कि मेरी नफ़रत का जवाब इतनी शिद्दत से दे। और अगर मैं किसी से मोहब्बत करूँ तो फिर तो इस शख्स पर भी फ़र्ज़ है कि वो मुझसे मेरी ही तरह की मोहब्बत करे। जानती हूँ मैं अपनी माँ बाप और दोस्तों से भी मोहब्बत का जज्बा रखता हूँ, और अरसलान न्याज़ी से शदीद नफ़रत का। नौरीन जो पत्थर बनी बैठी थी ज़िया की बातें सुनकर ज़बान खुश्क लबों पर फेरने लगी। ज़िया ने इसका ये अमल बगौर देखा और नज़रें दूर से आना फैली। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? नौरीन सवाल पूछती जुमला अधूरा छोड़ के उसे वापस घबराहट होने लगी थी। ज़िया से खौफ महसूस होने लगा। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ ना, यानी सबसे पहले मेरे माँ बाप से, तो इनके और मेरे दरमियान एहतराम का रिश्ता है, और दोस्तों से वफादारी का। इनमें से कोई भी मेरे ताबे नहीं है। जब भी मेरी मोहब्बत इनके लिए नुकसानदेह नहीं। पर मैं तुम्हें वाज़ेह अल्फाज में वार्न कर रहा हूँ नौरीन, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होगी तो याद रखना तब तो मेरी दस्त रस्म होगी। मेरी ताबे होने का मतलब समझती हो? मेरी पाबंद होगी। तुम्हारी सांसें तक मोहताज हो जाएंगी मेरी। ज़िया ने सख्त अल्फाज अदा करते नरमी से उसके चेहरे पर झूलती लेट कान के पीछे की। ज़िया ने महसूस किया नौरीन सांस अटक अटक कर ले रही है। यकीनन उसका खौफ था, पर वो नज़रअंदाज कर गया। मेरा गुस्सा, मेरा हर जज्बा तुमसे मंसूब होते हुए तुम्हारे ही वजूद पर उतरेगा। इसलिए प्लीज़ नौरीन, मेरी नफ़रत या मोहब्बत किसी भी जज्बे को अपनी जानब मुतवज्जो करने की कोशिश मत करो। मुझसे दूर रहो, जितना दूर हो सके इतना दूर हो सके। तो वो कहते कहते रुक गया। ख्याल आया 6 माह ही तो रह गए हैं। यूनी के फिर तो वैसे भी नहीं दिखनी थी। गॉट इट। नौरीन को यूं ही पत्थर की तरह जमा देख नौरीन के सामने चुटकी बजाई तो नौरीन तेज़ी से असबात में सर लाने लगी। गार हिचकियाँ दबाते सिर्फ इतना ही मुंह से निकला था। ज़िया असबात में सर लाते गाड़ी से बाहर निकलने लगा। फिर गहरी सांस लेते एक नज़र पलट कर पीछे देखा। सर झुकाए वो रोना के शुगल में मसरूफ़ थी। कितनी पागल थी ये लड़की। अगर एक मरतबा भी अपने इस फेज से बाहर निकल कर देखती तो अंदाज़ा होता वो अकड़ू से ज़्यादा क्या क्या इंकशाफ कर गया था। बहुत बारीकी से नौरीन पर इसकी अहमियत वाज़ह कर गया था। नफ़ी में सारे लाते ज़िया ड्राइविंग सीट पर बैठा और बिना एक नज़र पीछे देखे ज़ुल्नौरैन के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। उसे ज़ुल्नौरैन का घर मालूम था, नहीं जानता था कब से, क्योंकि कभी इसके घर जाना ही नहीं हुआ था। फिर भी उसे मालूम था अगर ज़ुल्नौरैन को होश होता तो यकीनन ये सवाल काबिल तफ्तीश था। गाड़ी नौरीन के गली के कोने पर रुकी तो उसने दोबारा नज़र उठाकर नौरीन को देखा, जो अब तक रोने में मशगूल थी। घर आ गया तुम्हारा, उसने झुलाकर कड़क लहजे में कहा। नौरीन नज़र उठाकर खिड़की से बाहर देख लगी। जब ज़िया ने डोर अनलॉक किया पर नौरीन अचानक चेहरा नीचे झुकाती खुद भी नीचे झुक गई। क्या हुआ? ज़िया ने हैरत से पूछा। मम, मेरा कज़न गली से जा रहा है, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके सामने किसी लड़के की गाड़ी से उतरी। नौरीन ने उसे जवाब देकर ये चिताया कि ज़िया को उसे ज़बरदस्ती छोड़ने नहीं आना चाहिए था, जबकि ज़िया ने बाहर एक लड़के को गुजरते देखा। अब उसे जिनको हरगिज़ नहीं बताना चाहती थी कि नौरीन की इस कज़न के साथ रिश्ते की बात चल रही है। दोनों जानब से तकरीबन हाँ है, और जल्द ही इसकी फूफो बाकायदा तौर पर रस्म करने वाली है। ज़िया को अपने तन बदन में अचानक शोले भड़कते महसूस हुए। एक हाँ तो वैसे बुरा कह रही थी, और दूसरी जानब अपने कज़न की पसंद नापसंद का इतना ख्याल। इस लड़के की गाड़ी के करीब से गुजरते ही नौरीन बिना ज़िया की जानब देखे घर की जाने भागी थी, और कोई चीला मम्मा उसकी नज़र से ओझल हो गई थी। उसे अच्छा नहीं लगेगा। तयशुगुल से नौरीन का जुमला दोहराते उसने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा और गाड़ी रीस्टार्ट करते आगे बढ़ा दी। सुबह आरज़ा खानज़ादा की आँख खुली तो वो गायब दिमागी से कमरे को देख लगा। वो रात काउच पर सोया था, जहाँ तक उसे याद था। वो काउच पर बैठा एल्फ के मुतालिक सोच रहा था, और सोचते सोचते कब आँख लगी पता ही न चला। एल्फ का ख्याल आया तो फ़ौरन खड़े होते बेड के पास आया, पर वहाँ एल्फ नहीं थी। यकीनन वो जाग चुकी थी, पर बेड पर एक छोटी सी चिट रखी थी। आज़िक ने खोल कर देखी तो अंदर खूबसूरत हैंड राइटिंग में थैंक यू लिखा था। सपाट नज़रों से चिट को देखते एक झटके से चिट के चारों टुकड़े कर दिए। पता नहीं क्यों
دل بوجھل تھا۔ آپ رات کا اٹھ پر کیوں سوئے جبکہ ماما بیڈ پر تھی؟ ہسبینڈ وائف تو ساتھ سوتے ہیں نا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا عبدالرحمن دروازہ کھول اندر آیا اور عارضہ کو دیکھ سنجیدگی سے سوال داغا۔ آ گیا جاسوس۔ غصے سے دانت پیستے عارضہ بیڈ پر بیٹھا تو عبدالرحمن بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ جب اتنے سمجھدار ہو اور بڑوں کی باتیں جانتے ہو تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے پرسنل میں نہیں گھستے۔ عارضہ نے چڑھتے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں آپ ہمارے ڈیڈی نہیں ہیں۔ عارضہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ پہلی بار اس بچے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کنفیوز ہونے لگا، کیسے؟ عارضہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ اندازہ تھا اس لڑکے کا دماغ بچوں والا تو ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں ڈیڈی والی محبت نہیں ہے۔ وہ جملہ ادا کرتے عارضہ اندازہ کو چونکا گیا۔ وہ واقعی بچہ نہیں تھا، پر عارضہ کو نہ جانے کیوں شرمندگی نے گھیرا تھا۔ پھر کون ہے تمہارا ڈیڈی؟ عارضہ نے لب بھیجتے پوچھا۔ ذہن میں خیال آیا وہ اب ایلف کے ساتھ کسی اور کو منسوب کرے گا۔ پتہ نہیں، بس اتنا معلوم ہے نہ ایلف ہماری ماما ہے نہ تم ڈیڈی۔ ہمارے ماما ڈیڈی ہمیں کچرے میں پھینک گئے تھے تو ایلف نے اٹھا لیا۔ وہ بچہ بلاک حقیقت پسند تھا، یہ شاید عارضہ کو لگا۔ پر ایلف ہمیں ماما کی طرح محبت کرتی ہیں، پر وہ تمہاری وائف نہیں ہے۔ مجھے صبح یقین ہو گیا کہ وہ تمہاری گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ شاید تمہیں بھی تمہارے پیرنٹس پھینک گئے تھے تو ایلف نے اٹھا لیا اور ایلف تمہیں رحم کھا کر لے آئی۔ اب کی بار عبدالرحمن کی نہ تو اس لہجے میں بولا تو عارضہ نفی میں سر لانے لگا۔ سنو، تم جو بھی ہو، اگر تم نے ہماری ماما کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آخر میں عبدالرحمن غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ عارضہ ماتھے پر بل ڈالے دروازے کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی جتنی چلاک کبوتری ویسی تربیت رحم کھا کر لے آئی۔ وہ مسکراتے اس معصوم کی نقل اتارنے لگا، پر ایک بات دل کو چبھی تھی کہ وہ بچہ محبت کو پہچانتا تھا۔ شاید وہ دوسروں کے فادرز کی آنکھوں میں محبت دیکھ چکا تھا۔ ساری باتوں کو ذہن سے جھٹکتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے گردن کو جھٹکا دیا اور خود بھی بیڈ سے اٹھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن حیران ہوا کہ لانچ بالکل خالی تھا۔ تھوڑا آگے آیا تو گھر کے پچھلے حصے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ عارضہ نے بیک سائڈ کا ڈور کھولا تو طوفان بدتمیزی مچا تھا۔ بیک سائڈ پر چھوٹا سا منی پول تھا جس کے اندر سارے بچے کھیلنے میں مصروف ایک دوسرے پر پانی اچھالے تھے۔ جلدی وہ دروازہ بند کر گیا اور قدم کچن کی جانب بڑھائے، فریج کھول کر اندر کا جائزہ لینا چاہا جب پیچھے سے آواز آئی، عارضہ نے چون کر پیچھے دیکھا تو ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے وہ مسکراتی ہوئی عارضہ کو دیکھ رہی تھی۔ عارضہ سنجیدگی سے فریج بند کرتا اس کی جانب مڑا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو ایلف نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ مسکراہٹ بھی آنکھوں کے ساتھ سکڑ چکی تھی۔ کھانا ڈھونڈ رہا تھا۔ عارضہ کے کہنے کی دیر تھی۔ ایلف کافی کا مگ سلیپ پر رکھتے اس کے مقابلے ڈیئر واشر، مانتی ہوں رات کا تم نے مدد کی، پر مت بھولو تم ملازم ہو اور ملازم کا اجازت کا محتاج ہوتا ہے۔ ایلف نے مسکراہٹ ضبط کرتے مصنوعی لہجے میں کہا تو عارضہ خانزادہ کے چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ رات سے عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایلف اسے اچھی لگ رہی تھی اور یہ بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ایلف کا کیا گیا مذاق بھی سخت ناگوار گزرا تھا۔ مذاق کر رہی ہوں پاگل، تم تو ٹماٹر ہی ہو گئے۔ عارضہ کے بازو پر بے تکلفی سے دف لگاتی وہ ہنسنے لگی۔ عارضہ سنجیدگی سے اسے دیکھ لگا، تم اتنا خوش کیوں ہو؟ رات تو عارضہ نے سنجیدگی سے پوچھتے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا کہ وہ اسے رات کی وہ سنگین یاد دلا رہا تھا۔ مطلب اس کی مسکراہٹ چھیننا تھا، جس کی مسکراہٹ پر دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ اسے چھیننے کا ارادہ تھا کہ نہ وہ مسکرائے نہ وہ متوجہ ہو سکے۔ کم آن، میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی چیز یا انسان کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، پھر وہ خواب ہو یا حقیقت۔ رہی بات خوشی کی تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ جانتے ہو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ہاتھوں کی باہوں کو بہت پھیلا کر آنکھیں میچتی اسے خوشی کا پیمانہ دکھانے کی کوشش میں تھی۔ کیوں وہ خوش؟ وہ بیزار نہیں تھا، پر بیزاری ظاہر کر رہا تھا، خود کو اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ فرحان دلشیر کی بہن کی فضول گوئیوں میں ذرا برابر دلچسپی نہیں، لیکن دماغ بھی اسی کی طرح اڑیل تھا۔ فوراً دل کو دھڑتے سوال کیا کہ اگر اتنے بیزار ہو تو بدلے کی اور بھی طریقے، چھوڑ دو یہاں رہنا، پلان بدل ڈالو۔ تمہیں کیوں بتاؤں کیوں خوش ہوں؟ ایلف یکدم سیریس ہوتے پوچھنے لگی تو عارضہ کندھے اٹکاتے کچن سے باہر نکل گیا۔ صاف اشارہ تھا، نہ بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا تم نوکر ہو یا کسی بڑے کمپنی کے مالک۔ میں جانتی ہوں، ایلف جھنجھلاتی بولی، لیکن عارضہ کے قدم جکڑ گئی۔ وہ پلٹ کر ناسمجھی سے ایلف کو دیکھنے لگا۔ کیا ایلف حقیقت جان گئی تھی؟ ایسے کیا دیکھ رہی؟ شکل دیکھی اپنی؟ خیر، شکل سے اچھے خاصے پر ایک اکڑ ایسی ہے جیسے کوئی ملینئر ہو۔ ایک بات کان کا کھول کر سنو، اگر تمہارے یہی ایٹیٹیوڈ ہے تو کوئی لڑکی تمہیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ غصے سے چڑھاتے وہ صوفے پر بیٹھی تو عارضہ کو اس کی طرف ہاتھ رکھتے کہا، میں گھاس کھاتا بھی نہیں، اور رہی بات لڑکیوں کی تو مجھے لڑکیوں سے چڑ ہے۔ عارضہ کا استدعائیہ کہتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ او مائی
اللہ تک تم دھوکے سے یہاں آئے ہو کہیں تو تم وہ تو نن نہیں جو لڑکیوں سے نن نفرت کرتا ہے، سائیکو ہوتا ہے اور خوبصورت لڑکیوں کو قتل کرتا ہے، اور تم یہاں مجھے قتل۔ ایک منٹ، تمہیں کس نے کہا تم خوبصورت ہو؟ اس کی جان سٹاپ۔ چک چک سنتے عاشق نے تنگ کر کہا۔ عاشق اس کی بات اتنے سزائیہ انداز پوچھ لگا تو ایلف خاموشی سے دیکھ لیں گے۔ خوبصورت نہیں ہوں پپا، بدصورت بھی نہیں ہوں، ایلف نے بہت سوچنے کے بعد انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو عاشق خاموش نظروں سے اسے دیکھ لگا۔ وہ حسین نہیں بلا کی حسین تھی، پھر بھی کنفیوز تھی۔ اس کا مطلب واضح تھا، کبھی کسی نے اس کی تعریف ہی نہیں کی اور صرف اس کی اگلاٹ کی وجہ سے اس لڑکی کے اندر احساس کمتری کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو میں خوش ہوں۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے، تب تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں باہر اچھا سا بریک فاسٹ کرواؤں گی۔ ایلف مزے سے بولتی کھڑی ہو گئی تو عاشق حیرت سے اسے دیکھ لگا۔ اس کنجوس لڑکی کا دل اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ شاید رات ہی اکاؤنٹ میں $10,000 آئے تھے۔ جب بھی اٹھو بھی ایلف نے اسے ایسی ہی ہم جگہ پر جمے دے کر ٹوکا تو عاشق ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو عاشق کھڑا ہو گیا۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ چلو ٹھیک ہے میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ ایلف بھی مسکراتی اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ عاشق اسے اوپر جاتا دیکھ لگا۔ اس وقت دماغ بالکل بلینک ہو گیا تھا۔ سر جھٹک کر کمرے میں گیا اور چھوٹا سا بیگ کھول کر اس میں سے کپڑے نکالنے لگا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر۔ فریش ہونے کے بعد رف سا بالوں میں ہاتھ پھیر لیا۔ کمرے سے باہر آئے تو ایلف پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ وہ فوراً اپنی نظریں ایلف سے پھیرتا باہر نکل گیا۔ سفید رنگ شاید اس گڑیا کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اب بھی سفید ٹخنوں کو چھوتے فراق اور حجاب میں وہ چاند کا آلہ معلوم ہو رہی تھی۔ مومی پاؤں میں جوگز سے میک اپ سے پاک چہرہ بنا کسی آرائش کے دمک رہا تھا۔ صرف ایک نظر میں عاشق اس کا جائزہ لے چکا تھا، تو اگر نظر بھر کر دیکھتا تو کیا ہوتا؟ ایلف نے خود سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کار سے باہر نکلنے پر دروازے کے ساتھ ہی ٹیکسی کھڑی تھی۔ وہ فوراً ہی اندر بیٹھ کے ڈر لگتا کہیں کتا نہ آ جائے۔ عاشق میں مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ گھر سے قریب بڑے گروسری اسٹور آ گئے تھے۔ وہاں جاتے ہی ایلف نے اسے ٹرالی پکڑائی تھی اور عاشق اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ لو۔ ایلف جو سامان ٹرالی میں ڈال رہی تھی اچانک مڑتے چاکلیٹ کریم رول کا پیکٹ عاشق کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ عاشق نے رول تھامتے پوچھا۔ تمہارا ناشتہ۔ ایک آنکھ میں کرتی وہ آنکھ جھپک کر بولی۔ کیا بکواس ہے؟ ناشتہ کہہ رہی تھی تم؟ وہ اچانک بھڑک گیا۔ ایکسرسائز کر کے اس کی باڈی پھول چکی تھی، اسے مکمل غذا چاہیے تھی۔ مذاق کر رہی تھی الو، ایلف کہتے ہیں ساتھ ہنسنے لگی۔ تم اتنے موٹے ہو، بہت سارا ناشتہ چاہیے ہوگا۔ وہ اس کی اتنی محنت سے بنائی گئی باڈی کو موٹا بول کر اس کے کسرتی بدن پر فاتحہ کر رہی تھی۔ عاشق ایلف کو نظر انداز کیا۔ وہ کریم رول کا پیکٹ کھول گیا۔ شدید بھوک شدید تھی، یہ بھی غنیمت ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ ٹائم روٹین کا پکا تھا۔ 8:30 بجے ناشتہ کرنا اس کی عادت تھی۔ ایلف نے تقریباً سامان بچوں کا خریدا تھا، لیکن عاشق کا ناشتہ یہ بول کر اڑا دیا کہ میں تمہیں گھر پر بہت اچھا ناشتہ بنا کر دوں گی، باہر کا انہیلدی ہے۔ سامان واپسی پر جس رائڈ میں وہ سوار ہوئے تھے وہ آدھے راستے میں دگا دے گئی تو ایلف نے پیدل آنے کا فیصلہ کیا۔ عاشق نے یہ سوچ کر اعتراض نہ کیا کہ جتنا اس لڑکی نے اسے پریشان کیا اس کا حساب گلی کے کارنر پر بھی وبا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اونٹ کمینے پر اٹھائے ایلف کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایلف کی نان سٹاپ باتیں سنتے کان میں خارش ہونے لگی، پر دل کو کہیں نہ کہیں اس کا بولنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایلف باتیں کرتی اپنی دھن میں چڑھ رہی تھی کہ گلی میں قدم رکھتے پاؤں تھمی، جس کے باعث پیچھے چلتا عاشق سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے عاشق کچھ کہتا ایلف بول پڑی، پیچھے ہٹو، اتنا چپ چپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوکرو بلڈی ماں سے ناک چڑھاتی۔ اس نے مالکان کے انداز میں کہا تو تھیلی پکڑے۔ عاشق اندازاً اس کے پوچھ کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ 2 بوٹیاں کھلا کر وہ کنجوس مکھی چوس اس کے جسم کا خون چوس گئی تھی۔ شکل سے معصوم دکھنے والی ایلف نے اس کی معصومیت سے اعتبار اٹھا دیا تھا۔ اب بھی مارکیٹ سے ڈھیر سارا سامان اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوئی اسے کہہ رہی تھی، لیکن اتنے غصے کے باوجود عاشق کے ہونٹوں پر شیطانی سی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم نے گلی آ چکی تھی۔ یقیناً ایلف کا دشمن گلی کے اندر ہی مٹر گشت کر رہا ہوگا۔ اس سزائیہ ہنس سے وہ غیر محسوس طریقے سے گلی کے کونے پر ہی رک گیا۔ ایلف جو مزے سے گلی میں داخل ہو رہی تھی، ایک بار ایک کی جگہ 2 کتے دیکھ اس کی جان افا ہوئی تھی، اس بات سے انجان کے دوسرے خونخوار کتے کے پیچھے اس کے پیچھے کھڑے اس کے ملازم کا ہاتھ ہے۔ جتنا خون اس ریل میں ایک دن میں چوس ہے نا، اب حساب باق ہوگا۔ شاپنگ بیگ نیچے رکھتے عاشق نے کان میں ایئر پوڈس ٹھونسے جس میں سلو میوزک چل رہا تھا۔ اپنے بلیک ٹراؤزر میں ہاتھ ڈال کر جیب سے چوئنگم نکال کر منہ میں ڈالی اور پھر دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیے اور خود کو لائیو سینما کارٹون دیکھنے کو بالکل تیار ہو گیا۔
اس کی تنزیہ نظریں ایلف پاتی جو اب بہت آج کسی قدم پیچھے لے رہی تھی۔ تم دونوں کتنے پیارے کتے ہو، تھوک نکلتے ان کتوں کو مکھن لگانے کی ناکام کوشش کی اور قدم پیچھے لیے، لیکن وہ کتے آج اس منحوس کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس کنجوس کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے ایک دم کراتے آگے بڑھے۔ ایلف بر رفتاری سے پیچھے مڑی، اس کے بھاگنے کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ آزا خانزادہ حیران ہوا تھا، پر پریشانی تب ہوئی جب وہ اسی کی جانب لپکی اور بنا کسی دیر کی چھلانگ لگاتے اپنی ٹانگیں آزا خانزادہ کی کمر پر باندھ دی اور ہاتھ اس کی گردن میں۔ اس اچانک رفتار پر آزا خانزادہ پوری طرح بوکھلایا تھا، اسے لڑکیوں میں کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی تھی، قریب آنا تو دور کی بات وہ لڑکیوں کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اس کے قریب آئی تھی، وہ بھی اتنے قریب کہ اس کی گودی میں چڑھتے اس کی باہوں میں سما گئی۔ ایلف کی نرم مگر سخت پکڑ پر آزا کے ہونٹ نہ چاہنے کے باوجود بھی مسکرائے تھے، وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ یا کتے مم میرے ساتھ ہی کتا پن کیوں کرتے ہیں مم، مجھے بچاؤ ان سے۔ ایلف کی بات سنتے آزک نے اشارہ کیا تو وہ کتے اور تیز بھونکنے لگے، مگر قریب نہ آئے۔ پیچھے ہٹے میڈم، اتنا چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزک نے اس کے الفاظوں سے واپس لڑائے تھے، جس پر ایلف اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے غصے سے دیکھنے لگی، اس بات سے لاپرواہ کہ وہ اس وقت کس پوزیشن میں۔ بکواس مت کرو، بھگاؤ ان کو۔ ایلف نے غصے سے روب جھاڑتے کہا، کیوں بچاؤں؟ وہ جیسے بے وجہ بات کو طول دے رہا تھا، کیونکہ اتنے قریب سے وہ کپ کپاتے، توڑ توڑ کر لفظ ادا کرتے، خوشبو میں بسے گلابی لب دیکھنا بھی دنیا کا انوکھا ترین نظارہ تھا۔ کیونکہ تم میرے ملازم ہو۔ ایلف کی وجہ بتانے پر آزک نے اس چالاک کبوتری کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ مجھ سے دور رہیں، ابھی خود کہہ رہی تھی چپکو مت، اب خود چپکی کھڑی ہیں، بغیر انسان کی کیفیت سمجھے۔ آخری الفاظ اس نے دل میں ادا کیے تھے، جبکہ آزک اندازہ اس بات سے بالکل لاپرواہ تھا کہ ایلف کی قربت اسے بری نہیں لگ رہی تھی، اسے گن نہیں آ رہی تھی، یا وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ مم میں چپک سکتی ہوں پر تم نہیں۔ ایلف کی اس نئی نکور اور انوکھی منطق پر وہ اشش کر اٹھا تھا۔ اس لڑکی کی مثال تو بالکل ایسی تھی کہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لو۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیا میری عزت نہیں ہے؟ لڑکوں کی عزت نہیں ہوتی؟ آزک نے احتجاج کیا تو ایلف کی بات ہونے لگی۔ میں کون سا تب تمہاری عزت لوٹنے لگی ہوں؟ غصے سے کہتے ایلف کو اندازہ نہیں ہوا وہ کیا بول گئی۔ کیا واقعی لوٹ سکتی ہیں؟ آزک کا سوال اب اس کتے سے زیادہ آزک سے ڈرا گیا تھا۔ پلیز بچا لو، ایلف نے مسکین سی شکل بنا کر انتہائی معصومیت سے کہا تو آزک خانزادہ مسرور سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایلف کی دھڑکن وہ اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا، لیکن ایلف کی اگلی بات سے سارا خمار جھاگ کی طرف بیٹھ گیا۔ دو بوٹی زیادہ دوگنی رات کو آزک نے بھویں اٹھائیں۔ اس لڑکی کی زندگی آخر دو بوٹی سے شروع ہو کر دو بوٹی پر ہی کیوں ختم ہوتی تھی؟ اس کا بلینئر بھائی بہرحان چلے 2 کروڑ کی رشوت دیتا تھا اور وہ 2 بوٹیوں کی۔ پھر بھی اس کی مسکین سی گزارش پر آزک نے ان کتوں کو اشارہ کیا تو وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگے۔ اب وہ بڑی اکڑ کر اس کی گود سے نیچے اتری تھی۔ میں اندر جا رہی ہوں، سامان اندر لے آؤ۔ اتنا میں بریک فاسٹ بناؤں تمہارے لیے، وہ کہتی اطمینان سے اندر چلی گئی، جبکہ آزک اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ وہ سمائرہ کے ساتھ اس وقت لائبریری کے اس کونے میں کتابوں میں سر لیے دبک کر بیٹھی رہی تھی، جہاں کسی کا گزر نہیں تھا، لیکن اب سمائرہ اسے شدید غصے کے عالم میں گھور رہی تھی، جیسے سالم نکلنے کا ارادہ ہو۔ رحم، سیریسلی تم اس ڈائنو کے خوف سے بھوکی ہو اب تک، تم اس کے خوف سے فوت ہو یا نہ ہو، پر اپنے ساتھ مجھے بھوک سے ضرور فوت کر دو گے۔ سمائرہ غصے سے جھنجھلائی تھی۔ رحم نے جواب ناظرانہ نظروں سے اسے گھورا، ویسے ہی بھوک بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ظالم تھی کہ اس سے بھوک کر کے پیٹ کے چوہوں کو جگا رہی تھی۔ اب کیسے بتاتی اگر وہ باہر گئی تو وہ کھانے کو کھائے یا نہ کھائے، لیکن وہ ایہان نامی ڈریکولا اس کا خون ضرور پی جائے گا۔ ایک دن بھوکا رہنے سے کوئی نہیں مرتا، سمجھو۔ آج تمہارا روزہ ہے، رحم نے سمائرہ کے گھٹنے پر بے نیازی سے کہا اور ایک نظر گھڑی پر دیکھا جو 12:30 بجا رہی تھی۔ سیریسلی رحم، میری بھوک سے جان نکل رہی ہے، اگر اسے اتنا ڈر لگتا ہے تو پنگا کیوں لیتی ہو؟ سمائرہ کھڑی ہوتی وہاں سے باہر جانے لگی تھی کہ رحم نے فوراً ہاتھ تھام لیا۔ پلیز ڈونٹ گو سمائرہ، اگر وہ آ گیا تو، رحم نے خوف سے کہا تو سمائرہ بے اختیار آنکھیں مید گئی۔ تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے میرے ہونے نہ ہونے سے وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ تمہارا چپلی کباب بنا کر چپاتی اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ تمہیں گٹک کا ڈکار بھی نہیں مارے گا۔ جو تم نے اس کو باڈی بلڈر جمبو چوہا کہا ہے نا، وہ چوہا تمہیں اپنا میل بنا لے گا۔ سمائرہ نے پہلے سے خوفزدہ رحم کو مزید ڈرایا تو رحم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں پلیز ایسے مت کہو، رحم نے ناک اندازہ تل دبا کر دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلی۔ ڈونٹ وری، میں کہیں نہیں جا رہی، بیگ لے کر جا رہی ہوں، خاموشی سے کینٹین سے کچھ کھانے کا سامان لے کر چھپ کر واپس آ جاؤں گی، بس تم یہاں سے ہلنا مت، بلکہ ایک کام کرو، تم اور کونے میں جا کر وہاں بیٹھ جاؤ تاکہ کسی کی نظر میں نہ ہو۔ سمائرہ نے بات سمجھاتے کونے میں اشارہ کیا تو رحم فوراً اسپاس سر ہلا دی وہاں جانے لگی، لیکن جلدی واپس پلٹی۔ پلیز جلدی آنا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔
رحم نے بیچاری سے کہا تو سمائرہ مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ کچھ ہی لمحوں بعد لائبریری سے نکل گئی اور رحم اسی کونے میں گھس کر بیٹھ گئی۔ سمائرہ لائبریری سے باہر نکلی تھی کہ بری طرح کسی سے تصادم ہوا۔ کندھے پر بیگ تھامے، اپنے اوپری بٹن کھولے، بالوں کا میسی بان بنائے کچھ بال چہرے پر جھول رہے تھے، گلے میں چمکتی چین اور ہاتھوں کی نمایاں نسیں۔ وہ کوئی اور نہیں ایان دلشیر ہی تھا اور اس کے ساتھ ہی ضیاء اور زین بھی۔ سمائرہ کی نظریں ایان دلشیر کے سرخ و سفید رنگت پر ٹکتی پتھر ہو گئی۔ کوئی اور لڑکی، انجان لڑکی ہوتی یقیناً اس بیڈ بوائے کے سحر میں جکڑ جاتی، پر سمائرہ اسے بخوبی جانتی تھی۔ وہ چلتا پھرتا خطرناک قسم کا حیوان تھا۔ سمائرہ کو خود احساس نہیں ہوا کہ وہ انجانے میں لائبریری کا دروازہ گھیر کر کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ لوگ اندر نہ جا سکیں۔ ان کا لائبریری میں جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس لیے شاید کسی نے اس کی حرکت کو زیادہ محسوس نہیں کیا، لیکن ایان کی آنکھیں تو سمائرہ کو دیکھتے ہی چمک چکی تھیں۔ اگر یہ لڑکی یہیں تھی تو وہ بدعنوانی بھیگی بلی بھی یہیں کہیں چھپی تھی، اور سمائرہ کا دروازہ کور کرنا ایان دلشیر کی زیرک نگاہوں نے بہت باریکی سے دیکھا تھا، اور دماغ نے اس بات پر مور فکس کی تھی کہ وہ پدی چورنی اندر کہیں چھپ پہنچتی۔ ہونٹوں کے کنارے بھی ساختہ شیطانی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سچ سوری، جلدی میں تھی، آپ لوگوں کو دیکھا نہیں۔ ماتھے پر انگلی کی شہادت سے کھلاتے اپنی گھبراہٹ چھپاتے خجالت سے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری تو کلاس آن ہے۔ زین نے آنکھیں چھوٹی کیے رعب سے پوچھا تو سمائرہ کی آنکھیں ایان کی جانب اٹھی۔ وہ اس کی جانب سے بے نیاز تھا، یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تو جواب دینے کی ہمت ہوئی۔ وہ کچھ ضروری بکس لینی تھی، لائبریری آئی تھی، اب کلاس میں ہی جا رہی ہوں۔ سمائرہ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، البتہ دل یہ سوچ کر دھڑک رہا تھا اب رحم پکڑی جائے گی۔ اور تمہاری وہ آفت دوست کہاں ہے جس نے ہمارے اتنے ہینڈسم دوست کو بھیا بنا لیا تھا؟ زین نے جان بوجھ کر ایان کو سلگانے کے لیے لفظ بھیا ادا کیا، اور اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا کہ ایان نے مٹھی بھینچ لی تھی۔ وہ تو بہت معصوم ہے، سب کو بھائی بنا لیتی ہے۔ سمائرہ نے فوراً بات کو مذاق کے پیرائے میں اڑانا چاہا، پر سامنے زین اور ضیاء کھڑے تھے جو کسی پولیس سے زیادہ تفتیشی تھے۔ تم یہ بتاؤ وہ ہے کہاں؟ زین نے واپس سوال دہرایا تو سمائرہ مزید گڑبڑا گئی۔ وہ شاید پچھلے گراؤنڈ میں نوٹ ریڈی کر رہی ہے، یہاں لائبریری میں نہیں ہے، میں چیک کر چکی ہوں۔ سمائرہ کا کہنا تھا کہ ایان صاحب کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ ایان کو دیکھ ضیاء اور زین بھی بنا جواب دیے آگے بڑھ گئے۔ سمائرہ نے ان کے جانے پر گہرا سانس ہوا میں خرج کیا اور نیچے کی جانب بھاگی تاکہ جلدی جلدی کھانے کا سامان لے کر واپس لائبریری پہنچ سکے۔ نیکسٹ کوریڈور کی جانب مڑتا ایان ایک دم رکا، پلٹ کر دیکھا تو سمائرہ نیچے کی جانب بھاگ رہی تھی، ہونٹوں پر ڈیول مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ضیاء اور زین ناسمجھی سے اس کی مسکراہٹ ہی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اچانک غائب ہوا، مجھے لائبریری میں ضروری کام ہے، لائبریرین 2 دن سے چھٹی پر ہے، لائبریری کی پری انچارج اور اسٹوڈنٹ کو میں باہر بھیج رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے باہر سے دروازہ لاک کر دینا۔ ایان کے کہنے کی دیر تھی، زین نے اس کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا، ٹانگ کے ساتھ دماغ بھی ہل گیا ہے۔ ڈین کو پتہ چلا لائبریری بند کی تو باہر پھینک دے گا، کچھ دن پہلے کا اسکینڈل دبا نہیں ابھی۔ اور تجھے لائبریری میں کیا کرنا ہے؟ ضیاء نے منہ بسوٹ دکھا کر یونہی سے باہر نکل جاتا تو اتنے دن ذوالنورین کو کیسے دیکھتا؟ یہ خیال ہی تڑپانے لگا تھا، لاکھ بے نیازی کا ارادہ کیا، پر دل کسی طور پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں آتا تھا۔ تم لوگ کب سے ڈرنے لگے؟ مجھے ایک ضروری کام، کچھ غلط سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے ہیں، لیکن اگر تم لوگ نہیں کر سکتے تو آئی ول مینیج۔ ایان ان دونوں کو ہی پیچھے کرتا لائبریری کی جانب بڑھا تو ضیاء اور زین کو بھی مجبوراً جانا پڑا۔ ایان کے اندر جانے کے کچھ ہی دیر بعد لائبریری میں بیٹھے تمام لڑکے لڑکیاں باہر آ گئے اور ضیاء اور زین نے لائبریری کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے دونوں جانب پہرے داری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ زندگی کا پہلا اور عجیب ترین لمحہ تھا جب اس حقیقت کا ادراک ہوتے باران دلشیر جیسے بے رحم شفاق انسان کا دل ایک مرتبہ تو ڈوب کے ابھرا تھا کہ سامنے بیٹھی نازک چھوئی موئی ڈری سہمی سی لڑکی اب نارمل ہے، پر یہ گندا ہو گیا ہے نا۔ لرزتے ہوئے لہجے میں اپنے بازو کو مسلسل رگڑتے آنکھوں میں شفاف موتی ٹمٹمانے لگے تو باران دلشیر کا دل مچل گیا۔ وہ آنکھیں تھیں جنہیں ایک مرتبہ دیکھ کر اس نے اتنے دوبارہ دیکھنے کی تمنا کی تھی، اور آج انہیں آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ کسی کو پیار سے ڈیل کر رہا تھا، اسے مشکل پیش آ رہی تھی کہ وہ اس معصوم سی چڑیا کو کیسے ٹریٹ کرے۔ ادھر اس نے اس لمبے چوڑے خوبرو اور خوبصورت سی شخص کو سادہ سے لیے میں اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے پایا۔ ترجمان نے کہا تھا وہ فرشتہ صرف انسان ہے، وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ اس وقت اسے اس جیسی آنکھوں میں ہوس جیسی کوئی بھی چیز دور دور سے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ریلیکس، میرے پاس ایک میڈیکل کریم ہے، اس سے ہاتھ صاف ہو جائے گا بالکل۔ وہ بول کر فوراً کھڑا ہوا اور ساتھ انارہ کو بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ نہیں وہ آ جائے گا تو انارہ کا کہنا تھا کہ باران نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں کون ہوں؟ باران نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انارہ باران کے چہرے کو بغور دیکھ لگی۔ اگر اس لمحے ترجمان ہوتی تو شدید جھٹکا لگتا کہ وہ نازک چڑیا کسی مرد کے قریب آنے پر خوفزدہ نہیں ہوئی، مرد بھی وہ جس کے لیے عورت ذات کی اوقات کسی کھلونے سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ اب باران دلشیر، انارہ نے نرم لہجے میں کہا۔
تو اس بار پہلی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا کہ باران دلشیر کو اپنا نام اچھا نہیں لگا تھا۔ نو، میرا نام کچھ اور ہے، بھی آپ نے مجھے کسی اور نام سے پکارا تھا، مجھے اسی نام سے پکارو۔ وہ بادل نخواستہ نعرہ کو ٹوک گیا۔ یہ تھوڑا بچکانا تھا، پر باران دلشیر نے ہوش میں ہوتے کسی لڑکی سے نرمی سے بات کی ہی کب تھی۔ یہ اینجل باری اب کے بار نعرہ کے لب پھڑپھڑائے تو باران کے ہونٹ بھی مسکراہٹ میں ڈلے، اور یہ مسکراہٹ کسی بھی درد اور کمینے پن سے پاک بہت معصوم تھی۔ شاید بچپن کے بعد پہلی بار باران دلشیر اس طرح مسکرایا کہ مسکراہٹ بالکل خالص تھی۔ پھر جلدی سے کھڑی ہو، اگر چاہتی ہو اینجل باری تمہیں پروٹیکٹ کرے، تمہیں نوکری بھی تو چاہیے نا۔ باران دلشیر کا کہنا تھا۔ نعرہ فوراً کھڑی ہو گئی، پر اب ہر ہاتھ اب بھی اپنے بازو پر تھا۔ باران پلٹ کر کچن میں گیا اور فریزر میں رکھی پولی فیکس کی ٹیوب نکالی، جو وہ کئی مرتبہ فریزر میں دیکھ چکا تھا۔ پہلے سوچا ایسے ہی باہر لے جائے، پھر خیال آیا اس نے تو میجیکل کریم کہا تھا۔ پھر کچھ پولی فیکس انگلی پر لگا کر واپس نعرہ کے پاس آیا، جو اب کچھ دیر پہلے سے بہت بدلی لگ رہی تھی۔ باران ایک دم ٹھٹک کر رکا، پھر اپنا خیال سمجھ کر جھٹکا اور نعرہ کا بازو تھامنا چاہ کہ وہ خوفزدہ ہوتی ایک دم پیچھے کی جانب ہٹی۔ باران کو اس کا یوں خوفزدہ ہونا بری طرح چبھا تھا۔ میں لگا لوں گی۔ باران کی انگلی پر کریم دیکھتی وہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بڑبڑائی۔ اسے یہاں بھیجنے سے پہلے ترجمان نے اس سے سمجھایا تھا کہ وہاں ڈرنا نہیں بلکہ بہت بولڈ اور خود اعتماد بن کے جانا، ورنہ نوکری نہیں ملے گی۔ اب نعرہ کو یہ خوف لگتا کہ کہیں اس کے اتنے ڈرپوک اور خوفزدہ رویے کو دیکھ باران دلشیر سے نوکری سے ہی فارغ کر کے واپس اسی جہنم میں نہ بھیج دے۔ اچانک باران کی انگلی اس کے آگے بڑھانے پر وہ خوف دباتی نہ سمجھی سے باران کو دیکھنے کی۔ کریم انگلی طرف اشارہ کرتے باران نے نرم مگر بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو نعرہ نے ہمت مجتمع کرتے فوراً اپنی انگلی پر اس طرح کریم لی کہ انگلی باران دلشیر کی انگلی سے مس نہ ہو۔ باران بغور اس کا یہ گریز دیکھ رہا تھا، ہونٹ اس نازک جان کے گریز پر مسکرائے تھے۔ لگا لوں؟ نعرہ نے آستین کے اوپر سے ہی بازو پر کریم مس لی تو باران کا منہ حیرت سے کھل گیا، ماتھے پر ایک بل پڑا۔ سوری، وہ اس کے طرح دیکھنے سے بری طرح گھبرائے۔ نعرہ کو اپنی بے بسی پر مزید رونا آنے لگا۔ کہیں سامنے والا سے واقعی سب کی طرح پاگل نہ گمان کرے، پر وہ کیسے بتاتی کہ وہ اپنی جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے عیاں نہیں کرتی۔ کب کس کے اندر بھیڑیا جاگ جائے کون جانتا تھا۔ وہ اسی چیز سے ہی تو خوفزدہ تھی۔ پھر سو کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ باران نے اس کی کیفیت کسی حد تک سمجھ گیا تھا، اس لیے واپس نرمی اختیار کرنے لگا۔ نعرہ فوراً صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی تو باران نے اس کے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور ملازمہ کو ایک فریش جوس لانے کا حکم دیا۔ آپ کی ترجمان سے بات ہو گئی نا؟ نعرہ نے انگلیاں آپس میں مسلتے ایک نظر باران کو دیکھ کر پوچھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ پہلی بار کسی مرد سے ہم کلام ہو رہی تھی۔ خوف و وحشت سے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بیتاب تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ اس شخص کو ایک مرتبہ کوٹھے پر دیکھ چکی تھی، اور یہی وہ شخص تھا جس سے پہلو بچانے کے لیے اس نے اس کے ہاتھ پر کاٹا تھا۔ ڈر لاحق ہوا۔ اگر مقابل پہچان گیا تو؟ خیالات ایک جوہر نظر اٹھاتے باران کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت تفصیلی بات ہوئی ہے ترجمان سے۔ وہ چاہتی ہے میں آپ کو اپنے پاس ہی محفوظ رکھوں، نوکری بھی دے دوں تاکہ آپ سروائیو کر سکیں۔ باران نے اپنی تھائی مسلتے پرزور انداز میں کہا۔ معاملے کی تہہ تک تو وہ پہنچ چکا تھا۔ جہاں ترجمان کی مکاری پر جان جل رہی تھی، وہیں اس بات پر دل سجدہ ریز تھا کہ اس نے مہرے کے طور پر اگر نعرہ کا استعمال بھی کیا تو اسے باران دلشیر کے پاس ہی بھیجا تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا اور نعرہ اور زرمش میں فرق نہ کر پاتا اور نعرہ کو نقصان پہنچا دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو اس کو اس کی آنکھوں سے ہی پہچان گیا تھا۔ کیا کوالیفیکیشن آپ کی؟ باران کے سوال پر نعرہ پہلو بدلنے لگی۔ اس نے ایف اے کیا تھا، وہ بھی اوپن یونیورسٹی سے، اور اس سے محل جیسے گھر کو دیکھ کر نعرہ کا ادراک ہو گیا تھا کہ کمپنی بڑی ہوگی، لیکن پھر خیال آیا اردو لٹریچر تھا، پر 12 جماعتیں کم تو نہیں ہوتی۔ ایف اے نعرہ نے فوراً بتایا تو باران نے حیرت سے آئی برو اٹھائے۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کوٹھے میں رہ کر بھی وہ لڑکی اتنی بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، لیکن وہ سوچ رہا تھا اسے چھوٹی موٹی سیاح اور کون سے لیول کی جاب دی جیسے یہ اطمینان ہو کہ وہ یہاں جاب کاری ہے۔ ریئلی اٹس گڈ، پھر تو تمہاری نوکری پکی، تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اکاؤنٹس کا کام کر لو گی؟ باران کہنے کے بعد نعرہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پر وہاں ویسے ہی خاموش دیکھ کر دوبارہ سوال کیا۔ ایک تو نعرہ کی جھکی پلکیں عجیب وبال مچا رہی تھی، کہاں وہ ان آنکھوں کو فرصت سے دیکھنے کا متمنی تھا اور کہاں وہ ظالم لڑکی نظریں اٹھانے سے انکاری تھی۔ مجھے نہیں آتا، اس نے گھبراہٹ سے بری طرح کپکپاتے ہاتھ مس لیے۔ اور کوئی بات نہیں، ڈیٹا انٹری یا سب سے بیسٹ کہ تم میری پرسنل اسسٹنٹ بن جاؤ، بہت اچھی سیلری پلس ہر وقت میرے ساتھ رہو گی تو بالکل محفوظ رہو گی۔ باران نے گویا اس کے سامنے اپنے دل کی رکھی تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ بری طرح ٹھٹکا تھا جب یہ آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو گرتے دیکھے۔ آپ رو کیوں رہی ہو؟ شاید کوئی اور ہوتا تو جھنجلا جاتا، پر وہ باران دلشیر تھا، اپنی پسندیدہ چیزوں سے وہ کبھی نہیں جھنجلاتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی پسند کی فہرست بہت مختصر تھی۔ عجیب چابی والی ننھی سی گڑیا ہاتھ لگی تھی
جس نے باران دلشیر کی تمام تر توجہ اور دلچسپی زبردستی اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ مجھے اتنی انگلش نہیں آتی، انارا کہنا تھا کہ باران دلشیر پہلے تو نہ سمجھی سے دیکھ لگا، پھر ایک دم گہرا مسکرایا۔ اور کیا کیا نہیں آتا، باران نے مصنوعی غصے سے کہا، لیکن معاملہ الٹ ہوا۔ مجھے راتوں میں چھپاتی بلک بلک کے رو دی۔ باران کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اگر اس نے کبھی صنف نازوں کے نخرے اٹھائے ہوتے تو معلوم ہوتا روتی لڑکی کو چپ کیسے کرواتے ہیں۔ وہ تو انہیں منہ لگانے کا روادار تک نہیں تھا۔ رونا بند کرو انارا آپ، باران نے نرمی سے کہا، پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اگر آپ روئی تو میں مجبوراً آپ کو واپس کوٹے پر بھیج دوں گا۔ باران نے اندھیرے میں تیر چلایا جو بالکل نشانے پر لگا۔ وہ ایک دم چپ ہوتی باران کو خوف سے دیکھ لگی۔ اب رونا نہیں، بتاؤ کیا کیا آتا ہے، باران نے پھر سے پوچھا تو انارا نے بمشکل آنسو روکے بہت دھیمے لہجے میں کہا، کچھ بھی نہیں آتا، پر میں گھر کے سارے کام کر لوں گی، سب کچھ۔ وہ فوراً بولی کہ مبادا وہ گھر سے ہی نہ نکال باہر کرے۔ باران دلشیر منہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھ کے سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ اب اس نازک جان سے گھر کی صفائی کیسے کروا سکتا تھا؟ وہ تو بہتے پانی کی طرح پاکیزہ معلوم ہوتی تھی، پگھلتے موم سے بھی زیادہ نرم و ملائم، وہ نازک سفیدی جو ہوا سے بھی میلی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب گھر میں میری پرسنل اسسٹنٹ بن کر ہوگی۔ باران نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، ایک یہی کام اس کے لیے سمجھ آیا تھا۔ پرسنل اسسٹنٹ کا کیا ہوتا ہے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا؟ انارا کا معصومانہ سوال نہیں گویا بم تھا۔ باران دلشیر نے بے بسی سے اسے دیکھ لگا۔ یہ تو طے تھا یہ لڑکی باران دلشیر کو ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ پرسنل اسسٹنٹ مطلب میرے کپڑے نکالنا، ان کو پریس کرنا، میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنانا، میری فائلز کے پیپر سیٹ کرنا، لائبریری کی بکس ترتیب سے رکھنا، میری چیزوں کا خیال رکھنا۔ باران کی بات پر انارا سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک دم بولی، میں سب کروں گی۔ انارا کہنا تھا کہ باران اس بات میں سر لاتے مسکرایا، مگر ہاتھ کی پشت لبوں پر رکھ کر یہ مسکراہٹ اس بیوقوف لڑکی سے چھپانی پڑی۔ اوکے، سارے کام تمہیں روبینہ سمجھا دے گی، وہ کہہ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مزید بیٹھنا اپنے دل کو چیرے لگانے کے مترادف تھا۔ باران کے جاتے ہی انارا واپس اپنے بازو کو ہلکے ہلکے رب کرنے لگی۔ اس بار گن نہیں تھی، بلکہ اس مرہم کو محسوس کرنا تھا جو کسی مہربان نے اسے دیا تھا۔ کچھ کی دیر میں روبینہ جوس لے آئی جو اس نے اطمینان سے پیا، اور پھر فون پر جیسے کسی کی ہدایت پر عمل کرتے اسے اس بنگلے کے ماسٹر بیڈ روم کے سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ جنگل کے راستے گزرتے سرمش اچانک منہ کے بل زمین پر گری۔ ایک نوکیلا کانٹا اس کے ہاتھ پر چبھا تو تکلیف کی شدت سے دل و جان سے تڑپ اٹھی۔ اللہ، مزید آزمائشیں نہیں برداشت کر سکتی۔ تو نے جو زندگی میرے لیے منتخب کی ہے میں اس میں راضی ہوں، اگر وہ فراز ہے تو میں اس میں بھی راضی ہوں۔ میں نے اپنی عزت تیرے سپرد کی ہے، ایسے کئی کانٹے میری روح پر چبھے ہیں، اللہ تعالیٰ پلیز اسے روح تک کو چلنی کر دینے والی تکلیف کو مجھ سے دور کر دے۔ وہ بلک بلک کر روتی اٹھ بیٹھی۔ شام ڈھلنے کو تھی، خوف کا عالم بڑھنے لگا تھا۔ یہ دار فانی کی خوفناک رات تھی۔ کبھی کبھی اسے دنیا اتنی خوفزدہ نہیں لگی تھی جتنا وہ دیکھ چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے اپنے ہاتھ سے وہ کانٹا کھینچ کر نکالا تو خون بھل بھل کر نکلنے لگا۔ نظر گھٹنے سے پھٹی شلوار پر گئی تو آنسو کا گولا حلق میں اٹک گیا۔ جلدی وہ شلوار کے سرے کو مروڑتے اندر سے نظر آتا اپنا گلابی گھٹنا چھپا چکی تھی۔ پر وہ رات یاد آئی تو روح پر ایک اور چابک لگا جب ذوالفقار خانزادہ اس کے سامنے آیا تھا اور اس کے جسم کے پوشیدہ حصے دیکھے تھے۔ اذیت و تکلیف کی انتہا سے وہ آنکھیں زور سے بھیج گئی۔ یا اللہ، میں اس غلیظ بدنیت کے بد کردار شخص سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ مجھے کبھی اس کے روبرو نہ لانا، میں نہیں چاہتی وہ دوبارہ میرے چہرے کو دیکھے اور جس کی آنکھ میں مجھے میرے جسم کی دلکشی کے لیے حقارت نظر آئے۔ اتنی ذلت کبھی کسی نے محسوس نہیں کروائی، اس کارخانے کے ان جاہل مردوں نے بھی نہیں جن کی آنکھیں گدھ کی طرح نوچنے کو ہوتی تھیں۔ حتیٰ کہ اس آدمی کے الفاظ نے میری روح کو چلنی کر چھوڑا تھا۔ یا اللہ، وہ آدمی تڑپے مگر اسے کہیں سکون نہ ملے۔ آنسو متواتر گالوں سے بہہ رہے تھے، لب آہستہ آہستہ ہلتے، دعا میں مشغول تھے۔ دو وقتوں کا ملاپ ہو رہا تھا۔ آسمان پر نارنجی روشنی بکھرنے لگی تھی۔ مجھے کبھی ذوالفقار خانزادہ کے سامنے نہ لانا۔ آخری الفاظ ادا کرتی وہ کھڑی ہوئی، بڑی مشکل سے کمزور قدموں کے ساتھ سڑک تک ہی آئی تھی کہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ سامنے تیزی سے آتی گاڑی وہاں سے گزری، لیکن آگے جاتے ہی چر کی آواز سے ٹائر رکے۔ باران کے آخری فون کال کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ دل ایک دم خاموش اور ساکت تھا۔ کوئی منفی یا مثبت خیال اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہٹ تھی جو نہ صرف طنزیہ تھی نہ جس میں کوئی احساس تھا، صرف ایک ملال تھا کہ وہ عورت ذات کو پہچاننے میں ہمیشہ غلط رہا تھا۔ ذوالفقار اس کے بعد آفس کے لیے نکل گیا تھا، لیکن یہ بھی اس کی خام خیالی تھی۔ وہ آفس آنے کے بعد اپنا ذہن بھٹکا سکتا تھا۔ یہ بھی 2-3 میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اسے فائل ٹیبل پر پٹ گئی۔ کیا بکواس ہے! غصے سے جھنجھلاتے ذوالفقار نے انٹر کام اٹھایا اور پی اے کو روم میں آنے کا حکم صادر کیا۔ اگلے ہی لمحے پی اے روم میں حاضر تھا۔ کل کی ساری میٹنگ کینسل کر دو، میں گھر جا رہا ہوں۔ مینیجر کو بولو سارا کام پراپر طریقے سے کر کے مجھے فائل ای میل کر دے۔
اپنا کوٹ پہنتا زاویہ روم سے باہر نکلا۔ دل و جان کو ایک وحشت و بیزاری جیسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ منٹ بعد لفٹ نے گراؤنڈ فلور پر پہنچا دیا۔ وہ بے نیازی سے چلتا بلیک مرسیڈیز کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی۔ سفر شروع ہوا تو زاویہ خان زادہ کا دل مزید بوجھ ہونے لگا۔ دل و جان پر جو ایک مستقل عذاب طاری تھا وہ اسے کہیں سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ فون ہاتھ میں گھماتے آن کیا اور بے مقصد فائلز ریڈ کرنے لگا، پر پھر اس سے بھی دل اچاٹ ہوا تو فون بند کر دیا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ برپا ہونے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس خاموشی کے بعد اس کا دل ایک طوفان لانے والا ہے۔ بقول اس کے وہ اب تک سرمشق کو اس لیے سوچتا آیا تھا کیونکہ وہ مجبور اور بے واسطہ اس کی عزت خطرے میں تھی، ورنہ بھلا وہ کہاں حسن پرست مرد تھا۔ لیکن پھر جب بہران سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکی بھی ڈیش تھی تو اس کے دل و دماغ سے اس لڑکی کے لیے ہمدردی کی پرچھائی بھی مٹ جانی چاہیے تھی۔ پر کیوں وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا؟ ذہن جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ چلتا سفر، پیچھے رہ جانے والی سڑک، جلتے مناظر، نہ جانے کب ماضی کی فلم بن گیا اور اندازہ نہ ہوا۔ آنکھیں بھینتے ایک نازک چاند سی ٹھنڈک لیے سفید مخمل میں لپٹا سراپا آنکھوں کے آگے جھلملایا۔ زاویہ خان دادا بے بسی سے آنکھیں میر لیا۔ وہ لیمپ اٹھایا ہاتھ، خوفزدہ انی سی آنکھیں اور دل چیرنے والے کلمات، سب کچھ ہی تو ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ بہران دلشیر صحیح کہتا تھا، زاویہ خان زادہ اب دماغ سے کام لیتا تھا، پر وہ لڑکی دل چھوڑ دماغ پر ہی قابض ہو رہی تھی۔ جسم خریدنے والے شریف زادوں کو کیا کہیں گے، الفاظ کی بازگشت اکثر بار بار کانوں میں گونجتی تھی۔ ذہن میں ایک ٹیس اٹھی اور اسی جھٹکے سے گاڑی بھی رکی کہ زاویہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر غصے سے ڈرائیور کو گھورا۔ سوری سر، باہر کوئی لڑکی سڑک پر بے ہوش پڑی ہے۔ ڈرائیور کے پریشانی سے کہنے پر زاویہ نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو سڑک کنارے پر سیاہ چادر میں واقع کوئی عورت یا لڑکی سڑک پر بے ہوش تھی۔ اس کے چہرہ پچھلی جانب تھا، جبکہ اس کا ہاتھ سفید رنگ نمایاں تھا کہ زاویہ خان زادہ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور قدم اس عورت کی جانب بڑھائے تھے جو بے سود زمین پر گری ہوئی تھی۔ لائبریری مکمل خالی ہو چکی تھی۔ ایان نے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ سجائے لائبریری میں قدم آگے بڑھائے۔ لائبریری بہت بڑی تھی، پر اسے اندازہ تھا اسے چوہا کہنے والی بھیگی بلی خود کسی کونے میں چھپی ہوگی، اس لیے قدم اسی جانب بڑھائے اور یہ دیکھ سرساری سے مسکرائی کہ اس کی توقع کے عین مطابق وہ لائبریری کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک جرنل کھلا تھا اور ایک بلیک فائل اور کچھ ڈرائنگ اور مارکنگ ٹولز۔ ایک طرف موٹی کتاب تھی تو دوسری جانب پانی کی بوتل۔ اسکارف کچھ ڈھیلا تھا، بالوں کی ایک لٹ چہرہ نیچا ہونے کے باعث ہوا میں جھول رہی تھی۔ ایان نے کچھ سوچتے جیب سے ایک کینڈی نکالی اور قدم آگے بڑھاتے ایک قدم کے فاصلے پر رک کر کینڈی اس کے سامنے اچھال دی۔ یہ کیا مذاق ہے سمائرہ، اس کینڈی سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، ابھی مجھے اتنی بھوک لگی ہے نا کہ اس بلڈوزر جیسے چوہے کو بھی کھا لوں نا۔ تو وہ غصے سے اپنی لہر میں بولتی اس ٹافی کو کھولنے لگی، لیکن پھر نظر اوپر اٹھانے سے پہلے ایک قدم دور مردانہ جوتوں پر نظر پڑی اور دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ نہیں جانتی تھی جوتے کس کے ہیں، پھر بھی ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ہمت نہیں تھی نظر اوپر اٹھا کر ایک بار دیکھ لے کہ اس کے سر پر کھڑا شخص کون ہے۔ رحم اپنی آنکھوں کو زور سے بند کرتے تیزی سے آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی اور دل سے دعا مانگنے لگی تھی، یہاں جو کوئی بھی ہو پر ایان دلشیر نہ ہو۔ اس پدی چونے کو خوف سے آنکھیں بند کرتے دیکھ وہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا اور غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ ایان دلشیر نے بہت آہستگی سے اپنے کان اس کے منہ کے قریب کیے تو ہونٹ بے ساختہ مسکرائے۔ وہ بھیگی بلی اس باگڑ بلے سے بچنے کی معصوم سی کوشش کر رہی تھی۔ ایان نے چہرہ اس کے مقابل کیے بغور اس کی گھنیری پلکوں کو دیکھا، پھر ہلتے لبوں کو، پھر کچھ زور سے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رحم کی دھڑکن اچانک ساکت ہوئی۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولی پر مقابلے اتنے قریب اس ڈائنو کو دیکھ ایک زوردار چیخ منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ چیختے ہوئے اس سے پہلے کوئی دوسرا رد عمل دیتی اس کے منہ سے سختی سے ہاتھ جماتے ایان اس کے چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ ڈونٹ! ایان نے اسے آنکھیں دکھاتے تنبیہ کی تو رحم نے شرافت سے مگر عجلت میں حسبات میں سر ہلایا۔ مجھے پروفیسر نے بلایا، میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ رحم جو بدحواسی میں فضول ترین بہانہ گھڑتی اپنی کتابیں وہیں چھوڑ ایان کے ہاتھ منہ سے ہٹاتے ہی فرار ہونے کی چاہ میں تھی، پر ایان نے اس کے آگے ہاتھ کی دیوار بناتے ہوئے راستہ مسدود کر دیا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں پہلے میرے سوالوں کا آنسر کرنا چاہیے؟ ایان نے آئی برو اچکاتے سپاٹ لہجے پوچھا تو رحم پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ پوچھیں۔ رحم کے گلے میں گٹھلی سی اوپر کر معدوم ہوئی، لبوں پر زبان پھیرتے اطراف میں نظر دوڑائی کہ کوئی نظر آئے تو مدد طلب کر لے، لیکن پھر اپنے کونے میں بیٹھنے پر جی بھر کر غصہ آیا۔ وہ جو لمحہ بلمحہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگتی ہوئی ایان نے اس کی یہ حرکت سخت ناگواری سے دیکھی۔ اگر تم ایک انچ بھی پیچھے ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایان کہنا تھا کہ رحم کو اپنی حرکت روکنی پڑی۔ تو پھر آپ دور ہو کر بات کریں نا، رحم نے رواں سے لہجے میں کہا تو ایان کو پہلی بار احساس ہوا وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے گرد منڈلانے کی بجائے اس کی قربت کی نفی کر رہی تھی۔ حنا کو یہ بات بہت بری طرح چبھی تھی۔ کیوں؟
یعنی بے مقصدی ماتھے پر بال ڈالے پوچھا، لوگ غلط سمجھیں گے۔ رحم بری طرح اپنی انگلیاں آپس میں مسلتے بولی، لیکن ایان کی اگلی بات سنتے لال ٹماٹر ہوگی۔ کیوں؟ کسی نے کیوں غلط سمجھنا ہے؟ یا میں تمہارے ساتھ رومانس کر رہا ہوں؟ وہ دام سے لہجے میں بہت بیہودہ سوال تھا۔ رحم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، پھر اچانک اس کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا جسے ایان نے بغور دیکھا۔ مجھ سے ایسی بیہودہ گفتگو مت کریں، اس نے قطعیت سے کہا تو ایان کی انا پر دوسرا چابک پڑا تھا۔ یہ پدی لڑکی آخر اسے سمجھ کیا رہی تھی؟ وہ تو حسین افسروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ لڑکی اس کے کریکٹر کو ہی مشکوک کر گئی تھی۔ میں بیہودہ بات کر رہا ہوں یا تم کو دیکھ لے گا؟ اس نے رحم کی نقل اتارتے کہا کہ رحم خود حیران ہوئی تھی ایان کو یہ بچگانہ حرکت کرتے دیکھ۔ ایکچولی ایسی بیویاں بولتی ہیں جب شوہر ان سے رومانس کرتے ہیں۔ یہ ایسا تو نہیں مجھے دیکھا تمہیں ہسبینڈ والی فیلنگ تو نہیں آتی؟ پہلے بھیا پھر سیاں، مطلب تم جیسی لڑکیاں واقعی۔ وہ بولتے بولتے ہنسنے لگا، گویا اپنی انا اور کردار پر کاری وار کا سود سمیت چکایا ہو، جبکہ رحم کا چہرہ حد تک ذلت کے احساس تلے سرخ ٹماٹر ہو چکا تھا۔ سبکی کے احساس سے رحم کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری اور وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ بکواس بند کریں اپنی، مانا میری فیس بھرتے ہیں، لیکن آپ میرے کردار کے متعلق ایک لفظ نہیں کہنا۔ سیاں تو بہت دور کی بات، میں آپ جیسے لڑکوں کو بھائی جیسا پاکیزہ لفظ کہنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ غصے سے پھٹتی وہ بنا رکے بولے گی، لیکن یہ بھول بیٹھی کہ سامنے کون ہے۔ کیا بکواس کیا ابھی تم نے؟ ایان نے رحم کا بازو دبوچتے اسے طیش و غصے سے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کیا وہ رونے لگی تھی؟ بے عزتی اور ذلت کے احساس تلے دبے ایان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانے کی تگ و دو میں تھی۔ بتاؤ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ اس نے رحم کے دوسرے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑتے جھٹکا دیا کہ وہ اس کے بالکل قریب اور مقابل ہوگی۔ فاصلہ کم تھا، لیکن وہ قد میں ایان کے سینے تک آتی تھی، نظریں مستقل جھکی ہوئی تھیں۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ ایک کم حیثیت لڑکی ہے، محض سامنے کھڑے شخص کے ایک ڈرائیور کی بیٹی، اور جس کے مقابل کھڑی ہے وہ مالک ہے اور خادم پر فرض ہے وہ مخدوم کی ہر بات برداشت کرے۔ یہی تو رواج تھا کہ غریب پر لازم ہے وہ امیر سے دب کرے، ورنہ مسل دیا جاتا ہے۔ اب اگر تم نے جواب نہیں دیا تو آئی سویئر اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی 2 منٹ پہلے تم نے جو بکواس کی نا اسے ریپیٹ کرو۔ غصے سے گھراتے ایان کے سرخ و سفید چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ جو بھی تھا پر وہ تھا ایک انا پرست مادی۔ کیسے اپنی ذات کی اتنی نفی برداشت کرتا جتنا وہ لڑکی ابھی کر رہی تھی؟ میرے کردار کے بارے میں کچھ مت کہیں پلیز۔ میرے پاس فخر کرنے کے لیے آپ کی جتنی دولت نہیں، لیکن میرے بابا اور میرے پاس صرف ایک میرے کردار کی پاکیزگی ہی میری جمع پونجی ہے۔ بھرائی آواز میں وہ مجرم کی طرح سر جھکائے بولی۔ اب کہ لہجہ ہرجانہ تھا کہ ایان کی پکڑ اس کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی، لیکن پھر رحم کی اگلی بات ہے ایان کی ساری نرمی کو پل میں خاک میں ملا گئی۔ رہی آپ کے احساس کی بات، تو آپ میری پڑھائی پر جتنا بھی پیسہ خرچ کریں وہ میں لوٹا دوں گی، آپ کا احسان نہیں رکھوں گی۔ اس کا بولنا تھا۔ ایان کا پارا ایک دم ہائی ہوا۔ سمجھ نہیں آیا آخر اس لڑکی کے ساتھ سلوک کیا کرے۔ لسن، جو میں نے دیا وہ تو میں تم سے سود سمیت وصول لوں گا، اور سیکنڈ تھنگ کہ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، کچھ آ کے اس کی فیس بننا۔ ہاں لیکن نعمان علی ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی مدد کی تاکہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا سکے۔ میں نے تمہاری فیس ادا نہیں کی نہ کروں گا، بلکہ نعمان علی کی بیٹی کی ہے۔ وہ بولا تو رحم اس کی سرداں کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکا پل بھر میں اس کی حیثیت 2 کوڑی کی کر جاتا تھا، لیکن یہ اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ ایان کی اس بات سے دل پر جو احسان کا بوجھ تھا وہ اتر چکا تھا۔ ہاں بھلا اس نے رحم پر تو کوئی احسان نہیں کیا، اور رحم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہے تھے۔ میرا بازو چھوڑ دیں۔ جو پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی اسے واپس سخت ہوتا دیکھ وہ بے بسی سے آنکھیں میچتے بولی۔ وہ مزید ایان دلچیر سے زبانی تکرار کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ تکبر میں ڈوبا گھمنڈی شخص پل بھر میں اس کی ذات کو بے توقیر کر دیتا تھا کہ وہ جو 2 دنوں اور مہینوں لگا کر خود اعتمادی بحال کرتی تھی، ایان دلشیر کے چند حقارت بھرے جملوں سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی۔ اس کے بجائے ہوئے بے بسی لیے انداز پر ایان نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ نہ جانے اس لڑکی کو جھکا کر اندر سے ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی وہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، پر یہ بھی حقیقت تھی اسے رحم میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ اسے ڈرا سہما دیکھ ایک انوکھی سی خواہش خوشی ہوتی تھی۔ ایان کے چھوڑتے ہی رحم نے انگلیوں سے اپنے گال رگڑے تھے، آنسو صاف کیے، جس کے نتیجے میں گال مزید سرخ ہو گئے۔ وہ نیچے بیٹھ کر اپنی پریکٹس کی کتابیں سمیٹنے لگی، مشکل سے آنسو روکنے کی تگ و دو میں تھی۔ کس چوہے نے تمہارے نوٹس کترے؟ ایک مرتبہ پھر آئی برو اچکاتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تو رحم کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ چور نظروں سے ایان کو دیکھا جو قریب ہی تھا۔ ماتھے پر ننھے پسینے نمودار ہوئے۔ وہ اب اس شخص کے ہاتھوں مزید ذلت اور بے توقیری برداشت نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی یہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے کی گئی منہ ماری کی پاداش اس کے بابا کو نوکری سے فارغ کر دے، یعنی اس کی کوئی جھوٹی شکایت لگا دے۔ گھر پر ایک آتا ہے، وہ بات مختصر کر رہی تھی، پر مقابل کے پاس تو گویا اور کام ہی نہیں تھا۔ وہ تھانے دار بن کر سے بڑی فرصت سے اس کی خبر لینے جیسے یہاں نازل ہوا تھا۔ اوہ، اس کا نام کیا ہے؟
صبح تم اپنے بابا کو بتا رہی تھی، مجھے بھی بتانا۔ اس کے ہولناک سوال پر رحم کے ہاتھ کے طوطے، چڑیا، کبوتر سب اڑنے لگے۔ ایان نے رحم کے ہاتھوں سے کتابیں کھینچ کر ایک طرف سنجیدگی سے پوچھا تو رحم ساری باتیں بھولے ایک مرتبہ پھر خود کو کوسنے لگی۔ بھلا کیا ضرورت تھی زبان اتنی فراٹے سے چلانے کی؟ بھول گئی؟ فی الفاق سے اس ڈائنو سے بچنے کا یہی جواب پلس بہانوں سے سمجھ آیا۔ نام بتاؤ آپ کے بارے ایان نے زور دیتے سختی سے کہا۔ ایان دلشیر اس کا نام لینا تھا کہ ایان نے ہاتھ اوپر ہی کیا تھا وہاں کے امیر کی گمان ہوا وہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا، جبکہ وہ جو اپنے بالوں کو پیچھے کرنے لگا تھا اس کا ڈر سمجھتے ہوئے وہ ساختہ مسکرائے۔ کیا تم مجھے تفصیل سے بتاؤ گی؟ اس چوہے کا نام ہے ایان دلشیر۔ کیسے؟ اب کی بار مفہومانہ انداز میں پوچھنے لگا، پر یہ تو رحم بھی جانتی تھی وہ محبت سے گلوا کر سخت سزا دے گا۔ مطلب؟ رحم نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس چوہے نے تمہیں اپنا آئی ڈی کارڈ یا کچھ اس طرح کی چیز دکھائی ہوگی جبھی تو تمہیں معلوم ہوا ہوگا اس کا نام ایان دلشیر ہے۔ گہرا سانس تھا۔ رحم نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے گہری سانس لی جو فی الحال اٹک اٹک کر چل رہی تھی۔ اس کا نام میں نے رکھا ہے۔ ریان نے آخرکار منمناتے اپنا جرم قبول کیا۔ ایان سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ کیونکہ وہ موٹا تازہ باڈی بلڈر تھا اور ڈراؤنا بھی۔ بہت معصومیت سے رحم نے ایان کے سامنے اس چوہے کی خصوصیات بیان کی کہ وہ اس کی جرأت پر اشش کر اٹھا۔ یعنی ایان دلشیر تمہیں ڈراؤنا لگتا ہے؟ ایک دم رحم کے ایک طرف بک شیلف پر ہاتھ رکھا کہ رحم خوف سے خود بھی بک شیلف سے جا لگی۔ معصومیت کی انتہا تو یہ تھی کہ اس سوال پر اس بولی لڑکی نے اس بات میں سارے لا ڈالا۔ صرف آخری بار معاف کر دیں بابا کی قسم، آپ کا نام دوبارہ زبان پر بھی نہیں لاؤں گی، کوشش کروں گی آپ کو اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں۔ رحم نے مزید بے عزتی سے بچنے کی خاطر بالآخر عزت نفس کو بالائے طاق رکھ معافی طلب کی۔ ایان کے کھڑے تھے اور ایک دم ڈھیلے پڑے رحم کے آخری الفاظ کسی سوئی کی طرح بری طرح چبھے تھے۔ یہ بات خود کو بھی کھٹکی تھی کہ بھلا اسے یہ الفاظ کیوں چبھے۔ بنا ایک لفظ مزید اس لڑکی پر ضائع کیے وہ تیزی سے پلٹا تھا جیسے دل و جان کو کسی اچھوت نے جکڑا۔ قدم قدم پیچھے لیتا بنا ایک نظر اس پر ڈالے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رحم وہیں بیٹھی چیئر ہتھیلی میں گرا گئی تھی۔ یا اللہ مجھے اتنا امیر کر دے میں ایان اور اس جیسے امیروں کے سامنے کمزور نہ پڑوں اور نہ ان جیسوں کے سامنے اتنی ذلت و پستی کا احساس ہو۔ وہ خاموش ہوئی تھی اس ڈر سے بھی کہیں وہ اس کے بابا کو نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ یوں بھی اس کے باپ کو اپنے مالک پر بڑا ناز تھا۔ ثابت ہوا تھا کہ کہیں کہیں اولاد بھی ماں باپ کے لیے قربانی دیتی ہے پھر چاہے عزت نفس کی کیوں نہ۔ دوسری جانب وہ جو اسے ڈرانے دھمکانے کے ارادے سے لائبریری میں آیا تھا اپنے اندر آ کے شعلے سلگا کر باہر نکلا تھا۔ اس لڑکی سے بدلہ لے دور پر وہ تو ایان دلشیر کے دل میں بام پر جلا گئی تھی۔ میں کون سا اس کے منہ سے اپنا نام سننے جو اس کی شکل دیکھنے کے لیے مار رہا ہوں جو یہ فضول بات کاری ہے پدی چڑیل۔ ایان نے غصے سے جبڑے بھین کے سوچا، پر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا یہ کہنا ایان دلشیر کی گناہ پر پھر سے کاری وار کر گیا تھا۔ آخر وہ کیوں ہر بار اس کی ذات کی نفی کرتی تھی؟ اگر ایک بار، صرف ایک بار وہ ایان دلشیر پر فدا ہونے والی نظر ڈال لیتی تو یقینی طور پر ایان دلشیر سے سوچنا دور ایک نظر اس پر ڈالنا گوارا نہ کرتا۔ پر وہ تھی کہ بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔